السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو سبقت اللہ کلاس 31. آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل صحیح آ رہی ہے آواز. پرفیکٹ. آج کے ہمارے کلاس کا نام ہے ہی از ود یو ویئر ایور یو آر وہو معکم اینما کنتم. اللہ تعالیٰ کے آج پیارے پیارے نام الشہید اور الرقیب ہم سیکھیں گے. اینڈ وی ول لرن واٹ از مراقبہ. مراقبہ کیا ہوتا ہے ان دا ٹرو سینس ہم یہ سیکھیں گے. Sisters, there's a bad news, sad news. My sisters, Sabah and Farhat, their mom passed away yesterday. So please remember them in your du'as. I think teacher Fiza کی students تھیں یہ دونوں in Surat al-Mulk. Please make dua for their mother. She passed away yesterday. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد. تو کلاس کی جو سمری ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا ہی دی تھی اور ایگزمپلری پرنسپل سے انشاء اللہ ہم شروع کرتے ہیں اور باقی ہمارے جو ریگولر ٹاپکس ہیں انشاء اللہ ان کو کور کریں گے. کلاس شروع کرنے سے پہلے I want you all to become really aware in this moment کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is watching you. اللہ تعالیٰ کی آپ پہ نظر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں from inside and from outside. اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی نیت کا بھی بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کتنے ایگر ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیکھنے کے لیے اور how much you want to get close to him. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو in this moment become really aware of اللہ سبحانہ تعالیٰ and let us begin. القواعد المثلی ہم اس کا جو آخری چیپٹر ہے جس میں کہ ہم مسکنسیپشنز دیکھ رہے ہیں اس میں ہم آج جو مسکنسیپشن دیکھیں گے اٹ از ریگارڈنگ دا معیہ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. ابھی ہم نے حال ہی میں ایک اللہ تعالیٰ کی جو ناموں کی کلاس کی تھی القریب اور المجیب جس کا نام تھا فإنی قریب. اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت المعیہ کی جو صفت ہے اس کو ہم نے بہت کلوزلی دیکھا تھا, کافی ڈسکس کیا تھا اس کو, اور آج اسی کا ہم مسکنسیپشن دیکھ رہے ہیں. کتاب میں یہ پوائنٹ کافی لمبا ہے مگر کیونکہ ہم اس کو کور کر چکے ہیں اور کافی ڈیٹیل میں کور کر چکے ہیں تو وی ول ناٹ اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم آن دس. دس از پیج 135 ان یور بک. تو اپنی بک میں یہ پیج کھول لیں قواعد المثلی میں اور اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ جو ہماری سامنے آیت ہے, دونوں آیتیں ہیں سورۃ الحدید کی اور سورۃ المجادلہ کی. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ and he is with you wherever you are. یہ ہماری کلاس کا آج ٹائٹل بھی ہے اور اسی کی کلیئرفیکیشن دیکھیں گے آج ہم. اور جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت المعیہ دیکھی تھی تو اس وقت ہم نے اس آیت کو کافی ڈسکس کیا تھا. دوسری آیت ہے سورۃ المجادلہ میں وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا and no less than that and no more than that except that he is with them wherever they are. تو یہاں پہ نجوہ کا ذکر ہو رہا ہے سورۃ المجادلہ میں اور کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نمبر آف پیپل اف دے گیدر ٹوگیدر جس مقصد کے لیے بھی جمع ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ سیکریٹلی کوئی گیدرنگ کر رہے ہیں اور سیکریٹلی کوئی ڈسکس کریں کوئی بات, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت گہرائی کے ساتھ علم ہے ان کی انٹینشنز کے بارے میں اور وہ کیا ڈسکس کر رہے ہیں. تو ان آیتوں کی میننگ یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر مخلوق ہے وہاں پہ موجود ہیں, کہ ایک ہی جگہ مخلوق بھی ہے اور خالق بھی وہیں پر موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سیپریٹ فرام دیم, سیپریٹ فرام دا کریشن. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسے ہیں, اپنے ساتھ تمام مخلوق کے ساتھ ایسے ہیں کہ ہر لحاظ سے اپنی مخلوق کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے اپنے علم میں, اپنی قدرہ میں, اپنی سماعت میں, اپنی بصر میں, اپنی پلاننگ میں, آرگنائزیشن میں, اتھارٹی میں, ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے کمپلیٹ احاطہ کیا ہوا ہے. مگر اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے المعیہ. اینڈ
It has been attributed to Allah subhanahu wa ta'ala, the mighty and majestic. मारिया का ये मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर मिक्सअप हो जाए. मायने जो वो कॉन्टेक्स्ट के साथ समझे जाते हैं, और अल्लाह ताला अपनी मखलूक के साथ उसके अंदर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है. ये बिल्कुल बातिल अक़ीदा है, ऐसा अगर कोई समझे. तो यहाँ पर शेख मेंशन करते हैं कि फर्स्टली इट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द कंसेंसस ऑफ द सलफ. दूसरा ये कि इट निगेट्स द लॉफ्टीनेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह ताला के उलू के खिलाफ जाती है ये बात, इस पे जो अक़ीदा होना चाहिए हमारा सही. और दूसरा थर्डली ये कि ये बातें अल्लाह ताला की डिस्क्रिप्शन को ज़ेब नहीं देती हैं. जो अल्लाह ताला की डिस्क्रिप्शन हमें कुरान और हदीस से पता चलती है, और जो अल्लाह ताला की बड़ाई है, ऊंचाई है, उसके खिलाफ जाती है ये सारी बात. अल्लाह ताला के साथ अदब के खिलाफ है ऐसे बात करना, ऐसे समझना अल्लाह ताला को. और अल्लाह ताला की जो भी मार्फत रखता है वो ऐसा अकीदा कभी भी नहीं रखेगा. व्हाइल ही अंडरस्टैंड्स द ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. आगे फिर शेख ने इस बात की एविडेंसेस, इस बात की दलाइल आगे रखी हैं जहाँ पर कि अल्लाह ताला के इल्म में सब कुछ है, और इस कॉन्सेप्ट को अल्लाह ताला की मारिया से कनेक्ट किया है. जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, जिसकी मफहूम है कि जो भी ज़मीन में जाता है, जो भी ज़मीन से बाहर निकलता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हर चीज़ का बहुत अच्छी तरह इल्म है. वहुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम, इस बात को कनेक्ट किया है शेख ने कि ही इज़ विद यू वेयरएवर यू आर, यानी कि मखलूक की हर मामले का बहुत अच्छी तरह खालिक को इल्म है. और फिर नजवा की भी आगे एग्जांपल दी कि नजवा के वक्त जिस तरह से कि लोग कोई भी डिस्कशन कर रहे होते हैं, कोई भी बात कर रहे होते हैं, चाहे वो 3 लोग हों, 4 लोग हों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत अच्छी तरह ये इल्म है कि वो क्या बात करें. तो हमने जब अल्लाह ताला की सिफ़त अल-माइया देखी थी, तो हमने ये देखा था कि अल्लाह ताला की मारिया 2 तरह की होती है. एक जनरल मारिया, हर मखलूक का इल्म है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, कि वो जो है चाहे वो काफिर हो, चाहे वो कोई भी हो, इंसान हो या कोई और मखलूक हो, या वो जो है कोई गुनहगार है, हर किसी के साथ अल्लाह ताला की जनरल मारिया है, कंप्लीट एंड परफेक्ट नॉलेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला अबाउट दैट क्रिएशन ऑफ अल्लाह. और फिर अल्लाह ताला की एक स्पेशल मारिया होती है उन लोगों के साथ जो कि अल्लाह ताला के करीब आना चाहते हैं, जो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, जो अल्लाह ताला की ऐसी बातों से अपने आप को दूर रखते हैं जो अल्लाह ताला को नाराज़ करती हैं, और ऐसे काम जो स्पेशली जब वो ऐसे काम कर रहे होते हैं जो अल्लाह ताला के नज़दीक आने वाले काम होते हैं, जो अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले काम होते हैं. तो फिर यहाँ पे शेख ने एक एग्जांपल दी है, जैसे हिजरत के वक्त जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाहु अन्हु ये जो है जब हिजरत कर रहे थे, तो जब अबू बकर को यानी ही वाज गेटिंग एंशियस, और पूरी परेशानी हो रही थी व्हाइल दे वर माइग्रेटिंग टू मदीना. तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कोट किया है इन सूरह तौबा, वेयर ही सेज दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, डू नॉट बी सैड, वेरली अल्लाह इज विद अस. तो ये यहाँ पे क्या जिक्र हो रहा है, स्पेशल मारिया का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की स्पेशल मारिया का जिक्र हो रहा है यहाँ पे. और जैसे कि हम हर वक्त इस बात का रिमाइंडर देते रहते हैं कि दैट डज नॉट मीन कि फिजिकली मखलूक आकर अपने खालिक आके अपनी मखलूक के साथ ज्वाइन हो गया, ये इसका मतलब हरगिज़ नहीं है. आगे भी मिसालें नेक्स्ट पेजेस पर काफ़ी सारी मिसालें दी हैं इस तरह से जो टेक्स्ट में मिलती हैं अल्लाह ताला की, जो मारिया की एग्जांपल्स दी हैं कि उसका क्या मतलब है. जबकि डिफरेंट एग्जांपल्स ऐसे हैं कि जैसे कि जब अब हम सलाह के लिए खड़े होते हैं तो अल्लाह ताला इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, जैसे कि हदीस में आता है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकली इन फ्रंट ऑफ अस, बट दिस इज द फीलिंग दैट वी शुड हैव, एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज कंप्लीट वाचिंग अस, एंड ही इज रिप्लाइंग टू अस जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं, सूरह अल फातिहा में स्पेशली. फिर आगे शेख ने बहुत सारी एविडेंसेस सामने रखे हैं जो अल्लाह ताला के उलू के बारे में हैं. हम इससे बहुत ज़्यादा कवर कर चुके हैं. अल्लाह ताला के नामों की जो क्लास थी हमारी, अल आली, अल आला, अल मुतआल, जो क्लास का नाम था द मोस्ट हाई. इसमें हमने देखे थे एविडेंसेस के, और ये बात की थी कि हज़ारों की तादाद में एविडेंसेस हैं अल्लाह ताला के उलू के बारे में. एविडेंसेस फ्रॉम द कुरान एंड हदीस दैट प्रूव अल्लाह सुब्हानहू व तआला's हाइनेस अबव हिज स्लेव्स. ऐसे एविडेंसेस हैं जिसमें कि अल्लाह ताला की फौकिया की बात है. ऐसे एविडेंसेस हैं जिसमें ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया, हदीस में ये आता है कि चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाजिल होती हैं. और ऐसे एविडेंसेस हैं जिसमें ये पता चलता है कि चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ ऊपर जाती हैं. और ऐसे भी क्लियर एविडेंसेस हैं फ्रॉम कुरान एंड हदीस जिससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज अबव हिज अर्श, के अर्श के ऊपर है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने 7 आसमान के ऊपर, अपने अर्श के ऊपर, अबव हिज अर्श, इन द मैनर दैट बिफिट्स हिम.
यहाँ पर बस मैं एक एग्जांपल और आप लोगों को बताऊंगी कि विच इज़ इन हदीस, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी हज था, दी ओनली हज दैट ही वेंट टू, एंड उनके साथ जो हाजी वहाँ पर मौजूद थे, जब खुतबा कंप्लीट करने के बाद, जब बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देने के बाद, बहुत सारी बातें बताने के बाद, दीन को क्लेरिफाई करने के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर मौजूद लोगों से सवाल किया कि ये एक तो ये बोला कि जो यहाँ मौजूद है वो आगे लोगों तक पहुंचाएं, और हो सकता है जो आगे सुनने वाले लोग हैं वो और बेहतर इस बात को समझें। और फिर उनसे सवाल किया कि क्या मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया, क्या मैंने अपना जो नबूवत का हक अदा कर दिया। तो पीपल हु वर देयर दे अफर्म्ड कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन तरीके से पैगाम पहुंचा दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली ऊपर की तरफ की, इशारा किया ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, एंड ही सेड अल्लाहुम्मा अशहद, ओ अल्लाह विटनेस, इसके अल्लाह इसकी गवाही दें, इसके शहीद बने आप। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस अशहीद, और आज हम ये नाम कवर करेंगे। आज का हमारा पहला नाम है अशहीद। और जो है जैसे कि कुरान में आता है, शेख ने किताब में मेंशन किया है पेज 153 में, लैसा कमिथलिही शै व हुवा समीउल बसीर, देयर इज नथिंग लाइक हिम, ही इज ऑल हियरिंग ऑल सीइंग। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी मखलूक से बहुत क्लोज हैं, और अभी हमने क्लोजनेस के सेट कंप्लीट किया है, और इसमें जो है अल्लाह ताला की कंप्लीट नॉलेज भी आती है। तो ये नाम जो है वो अल्लाह ताला की नॉलेज से बहुत क्लोजली कनेक्टेड भी हैं, दोनों नाम अल्लाह ताला के। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो मारिया है, और अल्लाह ताला की जो विटनेसिंग है, जो ये शहादा जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की इस नाम के साथ जो एट्रीब्यूट है अल्लाह ताला का, तो उसके लिए अल्लाह ताला इसके लिए इसमें लिमिटेड नहीं है कि हमें जैसे कुछ देखने के लिए, कुछ सुनने के लिए वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये मामला नहीं है। ही इज़ नॉट लिमिटेड टू बीइंग प्रेजेंट फिजिकली, टू बी एबल टू विटनेस समथिंग, टू बी एबल टू हियर, एंड टू बी एबल टू सी। लैसा कमिथलिही शै व हुवा समीउल बसीर, there is nothing like him, he is the all hearing and all seeing. मीनिंग्स ऑफ द नेम्स ऑफ अल्लाह, आज के हमारे प्यारे प्यारे नाम शहीद और रकीब। आज हम अल्लाह ताला की क्लोजनेस का सेट मुकम्मल करते हैं, और इन नामों में जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला की नॉलेज भी बहुत प्रोमिनेंट है। तो लास्ट जो हमने लेवल किया था, जो पिछला बैच हमने कंप्लीट किया था, तो उसमें हमने ये वाले जो नाम हैं मैंने अल्लाह ताला की नॉलेज के नामों के साथ रखे थे। तो इस दफ़ा आई वांटेड टू कीप इट विद द क्लोजनेस ऑफ अल्लाह के नामों के अंदर मैं ये ऐड करना चाह रही थी, बिकॉज जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि बहुत सारे अल्लाह ताला के नामों को समझने के, एक ही नाम को समझने के कई एंगल्स हैं। यू कैन लुक एट द सेम नेम फ्रॉम मैनी डिफरेंट एंगल्स। तो इस वक्त हमारा फोकस ज़्यादा क्लोजनेस पर है, बट ऑफ कोर्स उस क्लोजनेस के अंदर नॉलेज भी आती है। अशहीद, तो विटनेस, इसके मीनिंग्स में है गवाह, हाजिर होना। और ये नाम किताब कुरान में 18 मरतबा है, 18 टाइम्स इन द कुरान, ठीक है। और इससे हमें ये पता चलता है कि बहुत ही डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ये नाम आया है, एक्चुअली एम्फसाइजिंग हाउ इम्पोर्टेंट दिस नेम इज, कि जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये नाम जब हम सीखते हैं ना, तो इट बिल्ड्स आवर तकवा एंड इट ऑल्सो बिल्ड्स आवर तवक्कुल। तो तवक्कुल भी इससे इंक्रीज होता है इस नाम को अच्छी तरह से समझने से, और हमारा तकवा भी इंक्रीज होता है। अशहीद, द विटनेस, और इसमें अशहीद में इसमें मुबालगा है, फ़ाइल के वजन पे है ये नाम, और यानी कि इसमें कंटिन्यूटी है इस नाम में, okay, constantly, continuously witnessing, the one who witnesses everything and witnesses all the time. इसके मीनिंग्स में क्या क्या आता है? टू बी प्रेजेंट, और यानी कि टू शाहिद होना किसी चीज़ का, उसका मतलब है कि टू बी प्रेजेंट यानी कि हाजिर होना, हुजूर है इसके अंदर, और इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ गायब। He knows and he's aware of every single thing. He can hear every single sound, चाहे वो कितना बारीक हो, कितना soft हो, कितना loud हो, Allah subhanahu wa ta'ala hears everything. Then to observe, to see, and to be an eyewitness. जो शाहिद का मतलब होता है also to be an eyewitness account देना is शाहिद। किसी चीज़ की दलील भी शाहिद होता है। इंटीमेट नॉलेज ऑफ इंटरनल मैटर्स, अंदर की किसी को खबर हो, नॉलेज एंड एब्सोल्यूट इल्म हो किसी का, ये भी इसकी मीनिंग में आ जाता है। ही कैन सी एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट इन एग्जिस्टेंस वेदर लार्ज और माइन्यूट।
Then اس میں شہادہ to testify, and Allah subhanahu wa ta'ala is the most reliable witness. Allah's knowledge and it has encompassed every single thing, and Allah subhanahu wa ta'ala ki knowledge سے ہی with his knowledge Allah subhanahu wa ta'ala witnesses for his slaves according to what they have done. He bears witness for or against his slaves. تو ہماری اپنی مخلوق کے خلاف اور اپنی مخلوق کے حق میں دونوں حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ شہادہ دیتے ہیں. When he's able to do all of these things, he's sufficient as a witness over them. تو اللہ تعالیٰ کافی ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیوں باقی اور دوسری طرح کے گواہ اور دوسری طرح کے witnesses کیوں ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ is enough as a witness. تو یہ بھی آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے میننگ میں آتا ہے to give judgment also, کہ because Allah subhanahu wa ta'ala is the most reliable witness, he is the most fair of all judges, and he passes the most accurate judgment as well. تو اس شہادہ میں giving judgment بھی آ جاتا ہے. اس کا یوزج قرآن میں besides the name of Allah subhanahu wa ta'ala اس کا ایک یوزج یہ بھی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام کو جب the woman of the house, the woman of Al-Aziz was harassing him, تو اس وقت کا جو واقعہ ہے کہ a witness was called. تو اس کی آیت میں آتا ہے اس کے بعد کہ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها، کہ جو ہے ان کے جو جب یوسف علیہ السلام کو اکیوز کیا جا رہا تھا تو ان کی فیملی میں سے جو اس عورت کی فیملی میں سے ایک شاہد یعنی ایک وٹنس آیا جس نے کہ گواہی دی کہ اور پھر یہ کہا کہ اگر قمیض جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہوگی تو پھر یوسف علیہ السلام از انسنٹ، اور اگر سامنے سے پھٹی ہوگی تو دین ہی از ٹو بی بلیمڈ which was not the case. تو جو ہے اس طرح سے گواہی دی تھی ایک وٹنس نے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ از عالم الغیب والشہادہ. تو غیب وہ چیز ہے جو کہ ہڈن ہے، اور الشہادہ is what is seen. تو he is the witness of the seen and the unseen as well. Allah subhanahu wa ta'ala sees the seen and the unseen and encompasses everything completely with his insight and knowledge. اور اچھا انسان جب کچھ دیکھتے ہیں نا، جو when we see things، ہمیں بہت ساری چیزیں تو دکھتی ہی نہیں ہیں، جو ہمارے سامنے بھی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں دکھ سکتی. اتنی باریک سی کوئی چیز ہے یا اتنی انویزیبل سی کوئی چیز ہے یا اتنی جو ہے چھوٹی چیز ہے کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھ ہی نہیں سکتی ہے. پھر جو ہمیں دکھتا بھی ہے اس میں بھی ہم بہت لمیٹڈ ہیں، اور جو ہمیں دکھتا بھی اس میں ہم دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں، ہم بھول بھی جاتے ہیں، کبھی سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہم نے جو دیکھا تھا وہ یہی دیکھا تھا. ایون اف وی ہیو پرفیکٹ ویژن تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب کچھ، ہر چیز ہی سیز ایوری تھنگ. اینڈ پھر ہمیں کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایون ایبسٹریکٹ چیزیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دکھتی ہیں، جو کہ ہمارے سامنے کوئی بیٹھا ہوتا ہے ہمیں اس کی بہت ساری چیزیں نہیں پتہ ہوتی ہیں، اس کی نیچر کے بارے میں، اس کی عادتوں کے بارے میں، اس کے پاسٹ کے بارے میں، ایسے اور کوئی ہمیں کوئی اسٹوری بتا رہا ہے، کوئی بات بتا رہا ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ ہاؤ آنیسٹ دے آر. اللہ سبحانہ تعالیٰ sees the abuse and he also sees the abuser. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر کوئی بات بتا رہا ہے تو اس کی جو بات میں کتنی سچائی ہے اور کون کس دکھ سے گزر رہا ہے، کون کس پریشانی سے گزر رہا ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے. And he sees the steadfastness of his believing slaves. اللہ تعالیٰ کو ہمارے افعال بھی دکھتے ہیں، اعمال بھی دکھتے ہیں، things we do consciously, things we do جیسے ایسے ہم سے عمل ہو جاتے ہیں تو وہ بھی. پھر he sees our responses to things as well. کہ ہم جو ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے یا ہمیں کوئی بھی چیز anything that happens to us تو اس پہ ہم کیسا رسپانس دیتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. پھر ہمیں لوگوں کی نیتوں کا نہیں پتہ ہوتا، کوئی کسی پریشانی سے گزرا ہوتا ہے تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، کسی بیماری سے گزرا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ sees everything. کبھی کبھی ہم بہت مخلص نیت سے بھی کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں بٹ لوگ اس کا غلط مطلب لے لیتے ہیں، مس انڈرسٹینڈ کر دیتے ہیں، برا مان جاتے ہیں، اور بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ knows our intentions and he rewards accordingly. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے تو اس انٹینشن سے کیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایگزیکٹلی ہماری انٹینشن پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ جو ہم نے کیا ہے اس میں ہم نے اپنی کتنی ایفرٹ لگائی ہے، whether we did our best یا ہم اس سے اچھا کر سکتے تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ابن جریر کہتے ہیں کہ when Allah subhanahu wa ta'ala is a witness, that means that he witnesses every single thing and nothing is hidden from him. اور Allah subhanahu wa ta'ala is a witness over all things. Az-Zajjaj کہتے ہیں when the things cannot be hidden from him, he is a witness for it and a watcher. He has knowledge about every single thing, its realities, and a knowledge of a witness.
a knowledge of witness for it because nothing is hidden from him. Al-Khattabi کہتے ہیں کہ he who nothing is absent from. Ash-Shaheed also means the all-knower. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں he bears witness to his own oneness. سورۃ آل عمران میں کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. Allah witnesses that there is no deity except him, and so do the angels, and those of knowledge. And he is maintaining the creation in justice. There is no deity except him, the exalted in might, the wise. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bears witness, La ilaha illahu. Yani none has the right to be worshipped except Allah subhanahu wa ta'ala. In truth, it means that Allah subhanahu wa ta'ala knows and shows and proves that there is no deity worthy of worship except him. Ash-Shaheed means the all-knower. He is the exalted, the knower of the seen and the unseen, and what is hidden and what is visible. Yani al-Ghaib or Shahada, dono ke shaheed hai Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever is seen and manifest, Allah subhanahu wa ta'ala is the one who sees and bear witness. اس نام سے کلوز ان میننگ العلیم سے بھی کلوز ہے، الخبیر سے بھی کلوز ہے یہ نام ان میننگ. اور ابن کثیر کہتے ہیں he is a witness over the deeds and he knows all that they say and what they do in secret which is concealed in their breasts. Sheikh Saadi kehte hain he is the one who is aware of everything, the one who hears every voice in existence, the loud and the quiet, the one who sees everything in existence, the significant and the insignificant, the small and the large, the one whose knowledge encompasses everything, the one who will testify for or against the slaves for what they did. یہ نام جو بھی جانتا ہے، جس مومن کو یہ نام پتا ہوگا تو پھر he will know that Allah subhanahu wa ta'ala is the knower of the seen and the unseen and nothing is hidden from him. کتنی بھی چھوٹی کوئی چیز ہو، کتنا بھی چھوٹا کوئی ایکشن ہو، اللہ سبحانہ wa ta'ala has witnessed it. ایک اور میں آپ کو اسٹیٹمنٹ بتاتی ہوں ایک اسکالر کا، جو کہ انہوں نے کہا کہ it is incumbent upon every doer who intends to do an action, whether small or big, to pause for a while before doing it, to know that Allah is a witness over him, and He subhanahu wa ta'ala will take account of him. So if his performance of the deed is for the sake of Allah, then he should carry it out, otherwise he should leave it and stop himself from doing it. اچھا، اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے کہ یعنی کوئی بھی ایکشن کرنے سے پہلے، ویسے بھی اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایکشن کرنے سے پہلے، کرنے کے دوران اور کرنے کے بعد، تینوں موقعوں پہ آپ کو جو ہے نا اپنی انٹینشن کو چیک کرنا چاہیے. بیکاز یور انٹینشن کین بی رانگ وین یو اسٹارٹنگ، یور انٹینشن کین چینج وائل یو ڈوئنگ دی ایکشن، اینڈ یور انٹینشن کین گیٹ کرپٹیڈ ونس یو ہیو کمپلیٹڈ دی ایکشن. تو تینوں موقعوں پہ آپ کو اپنی انٹینشن کو چیک کرنا چاہیے. اینڈ اف یو فائنڈ ان یور سیلف کہ میں جس نیت سے کام کر رہی تھی وہ تو نیت ہی ٹھیک نہیں تھی، تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ یو اسٹاپ یور سیلف فرام دیٹ ایکشن، بلکہ یو شوڈ اسٹاپ یور سیلف فرام دیٹ انٹینشن. کہ اپنی انٹینشن کو بار بار ہم نے چیک کرتے رہنا چاہیے اور کریکٹ کرتے رہنا چاہیے. کیپ کمنگ بیک، کیپ ڈوئنگ میکنگ اٹ فار دا سیک آف اللہ، بیکاز اٹ ول گیٹ کرپٹیڈ. آپ بار بار جو ہے نا اپنے آپ کو اپنے صحیح کرنا ہوگا، اپنا تزکیہ کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کا اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہوتا ہے ہمیں. تو اس کو اپنے آپ کو بار بار چیک کرنا ہے، مگر ایکشن نہیں چھوڑنا ہے. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ ایکشن چھوڑ دیں گے تو میں اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہی تھی تو میں چھوڑ دیتی ہوں. نہیں، دس ول بی اے ٹریپ آف شیطان دین، کہ ٹو میک یو لیو اے گڈ ڈیڈ. یہ نہیں کرنا آپ نے. اچھا، ہم جو بھی ایکشن کرتے ہیں، خواہ وہ کتنا چھوٹا ہو، کوئی نیک کام ہو، کوئی خراب کام ہو، شر کا کام ہو، کوئی نیکی کا کام ہو، تو وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، لکھا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے گواہ ہوتے ہیں. اینڈ الٹیمیٹ وٹنسز اللہ سبحانہ wa ta'ala. سو دیر آر مینی وٹنسز، بہت سارے جو ہے وہ گواہ ہیں موجود، ہمیں پتہ ہے یہ بات، رائٹ. اور جو ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ سارے جو گواہ ہیں، سارے جو آل آف دیز ول کم on the day of judgment. تو شہادہ on the day of judgment اس کی بات کرتے ہیں ہم. اور اس کی بھی بات کرتے ہیں کہ what is the purpose when Allah subhanahu wa ta'ala is enough as a witness. اتنے سارے ہم جو ڈفرینٹ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں، ہمیں حدیث سے بھی پتہ ہے کہ کیا کیا چیزیں، کون کون گواہی دے گا، کتنے سارے وٹنسز ہیں. تو اس کا کیا پرپس ہے جب اللہ سبحانہ wa ta'ala is enough؟ اللہ تعالیٰ کچھ بھولتا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ریکارڈنگ کی ضرورت تو نہیں ہے. تو what is the purpose of this؟ اس کا ریزن یہ ہے ٹو اسٹیبلش اے کیس، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالی فیصلہ نہیں سناتے ہیں بلکہ جسٹس اسٹیبلش ہوتی ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے.
اور جو ہے مگر ٹو اسٹیبلش جسٹس، ٹو شو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کورٹ میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ فیصلہ سنایا جاتا ہے، بلکہ جسٹس کے ساتھ فیصلہ سنایا جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے لوگ بھی گواہی دیں گے، ڈفرینٹ طرح کے گواہ ہوں گے آن دا ڈے آف ججمنٹ. لوگ پہلے حجت کریں گے، مگر جہنم میں جانے سے پہلے دے ول بی کمپلیٹلی کنونسڈ کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں یہ پنشمنٹ. تو دیکھتے ہیں کون کون گواہ ہوگا آن دا ڈے آف ججمنٹ. اینجلز بیئر وٹنس. ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ فرشتے گواہی دیں گے، اور بہت ساری اس کی تو ایویڈنسز ہیں، بہت سارے ایویڈنسز ہیں، آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے. یہ ایک جو میں یہاں پہ گروپ آف آیرز آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، سورت کون سی سورہ ہے؟ سورت تکویر کے بعد I can't remember the surah right now. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، سورت انفطار. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. کہ on them there are protectors حافظین، ان کو جو ان کی نگرانی کرتے ہیں، کرامن کاتبین، honored scribes، اور ان کو پتہ ہے جو بھی آپ فیل کرتے ہیں، جو بھی whatever action you do they are aware of it. یعنی آپ جو بھی کر رہے ہیں ان کو دکھ رہا ہے، ان کو پتہ ہے. so they don't know your intentions. ان کو اندر سے نہیں پتا کہ آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، مگر بظاہر وہ اچھا کام ہے مگر بری نیت سے کر رہے ہیں. تو جو ہے they are writing، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے جو کرامن کاتبین جو ہے وہ کانسٹنٹلی لکھ رہے ہیں. ہمیں ان پینس کی آواز نہیں آ رہی، ہمیں کبھی کبھی ہم بھول بھی جاتے ہیں یہ بات، مگر وی شوڈ بی اویئر کہ دے آر کانسٹنٹلی رائٹنگ. جو بھی ہم کام کر رہے ہیں دے آر رائٹنگ اٹ ڈاؤن، اینڈ وی ول سی دوز ڈیڈز آن دا ڈے آف ججمنٹ. پھر ایچ پرسن ول بیئر وٹنس آن دا ڈے آف ججمنٹ. کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. It will be said, read your record, sufficient is yourself against you on this day as an accountant. تو جو ہے اپنی کتاب جب آپ کے سامنے آئے گی، جب when you be given your book, some people will receive their book in their right hands and it will be a bright بک، اور بہت وہ لوگ خوش ہو جائیں گے، ان کو پتا ہوگا کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں. اور کچھ لوگوں کو ان کی بیہائنڈ دیئر بیک، ان کے الٹے ہاتھ میں ان کی کتاب ملے گی، اینڈ دے ول نو کہ اب دے آر ڈسٹرائڈ. تو انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ میک اس آف دوز جن کو اپنی کتاب اپنے سیدھے ہاتھ میں ملتی ہے، اینڈ دیٹ وی کرائی آؤٹ کہ اب ریڈ مائی بک ہا اقرؤ کتابیہ. تو ان لوگوں سے بولا جائے گا جن کو کہ کتاب ان کے الٹے ہاتھ میں ملے گی، تو ان سے کہا جائے گا sufficient is yourself against you as an accountant، اور لوگ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے. And then body parts will bear witness. جسم کے جو ڈفرینٹ حصے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں on the day of judgment، وہ سب گواہی دیں گی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری یہ سب نعمتیں ہیں، ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارا مال، سب کچھ everything that belongs to us that we can use to obey اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس سے ہی اسی کو یوز کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کرتے ہیں. تو these things will bear witness against us on the day of judgment if we had disobeyed Allah using these things. تو on the day of judgment يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. On a day when their tongues, their hands and their feet will bear witness against them as to what they used to do. This is very scary. بہت ہی scary آیا ہے سورۃ نور کی کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ آپ سوچیں آپ کی زبان آپ کے خلاف گواہی دے رہی ہے، اور آپ کے ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، آپ کے پیر آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہیں. اور ہمیں سے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے کبھی کچھ ایسا کیا ہی نہیں کہ ہماری زبان کوئی غلط ایسی گواہی دے ہمارے خلاف. ہمارے ہاتھوں سے ہم نے کبھی کچھ غلط کیا ہی نہیں، ہمارے پیروں سے ہم نے کچھ غلط کیا ہی نہیں. ایون حتیٰ کہ اسکن تک گواہی دے گی آن دا ڈے آف ججمنٹ. may Allah subhanahu wa ta'ala save us. And then places will bear witness. Places will bear witness. یوم القیامہ پہ ایسا زلزلہ آئے گا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی. ایسا ایک بڑا سا زلزلہ آئے گا، اور جتنی بھی زمین نے اتنے سالوں سے جو بوجھ اٹھا کے رکھے ہوئے نا، وہ سب زمین باہر نکال دے گی. جتنی ڈیڈ باڈیز ہیں، جتنی قبروں میں لوگ ہیں، سب باہر نکل آئیں گے. جتنا خزانے ہیں، جتنی سیکرٹس ہیں دنیا میں، جو کچھ بھی دنیا میں ہے، سب کچھ زمین جو ہے وہ باہر نکال دے گی. اور یوم تحدث اخبارها that day it will declare its information. جو کچھ بھی، جیسے کسی نے کچھ کیا، کسی نے کوئی مرڈر کر کے کوئی باڈی ٹھکانے لگا دی، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو اس دنیا میں they got away with murder، ان کو کسی نے نہیں پکڑا. تو that day the earth will bear witness کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے ان کو نہیں دیکھا، کوئی کرائم کرا، کوئی فراڈ کرا، کوئی جھوٹ بولا، کسی کو دھوکہ دیا، کوئی غلط کام کیا،
समझ रहे, किसी ने नहीं देखा, बस ये जो दैट लैंड दैट दे कमिटेड दैट क्राइम ऑन, जहाँ पे कि अल्लाह ताला की नाफरमानी की जिस जगह, वो जगह गवाही देगी। और इसी तरह से जिसने नेक काम किए, जिसने जमीन में कहीं पर भी कोई नेक काम किए, तो वो जमीन गवाह बन जाएगी और उसके आसपास सब कुछ गवाही देगा कि इस शख्स ने ये नेक काम किया था। यहाँ पे जहाँ पे किसी ने कोई जिक्र किया अल्लाह ताला का, कोई छुप के सबसे कोई नेकी की जिसका किसी को भी नहीं पता, तो जमीन भी गवाही देगी इस चीज की। मगर हमारी नीयत कभी भी ये नहीं होनी चाहिए कि हम मेकिंग दिस प्लेस ऑफ विटनेस। हमारी नीयत हमेशा अल्लाह ताला को के लिए होनी चाहिए, खालिस अल्लाह ताला के लिए। बाकी वो हम अल्लाह ताला को ओबे कर रहे हैं, बाकी मखलूक भी अल्लाह ताला को ओबे कर रही है। जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने शाहिद बनाया है, जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने विटनेस बनाया है, वो चीज़ें अपनी गवाही देंगी ऑन द डे ऑफ जजमेंट। मगर हमें हमेशा जो इंटेंशन है वो हमारी अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए। आई एम डूइंग दिस फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, टू सीक हिज प्लेजर, टू सीक हिज फेस, टू सीक जन्नत। दैट शुड बी आवर इंटेंशन। देन ईसा अलैहि सलाम विल बी क्वेश्चन ऑन द डे ऑफ जजमेंट। ईसा अलैहि सलाम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला सवाल करेंगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट कि या ईसा इब्न मरियम, क्या तुमने इन लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को इलाह बना लो अल्लाह के सिवा? तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे सुबहाना, मैं जो है, इट वाज नॉट फॉर मी टू से दैट व्हिच आई हैव नो राइट, मुझे कोई हक नहीं था ऐसा कहने का। अगर मैंने कहा होता तो आपको जरूर इस बारे में इल्म होता, क्योंकि आप जानते हैं जो मेरे अंदर है, मगर मैं नहीं जानता जो आपके अंदर है। इंडीड यू आर द नूर ऑफ द अनसीन। और ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा एक्सेप्ट जो आपने मुझे हुक्म दिया था। और मैंने उनसे कहा अन अअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है। एंड वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम फलम्मा तवफ़ैतनी कुन्त अंत रक़ीब अलैहिम व अंत अला कुल्ली शैइन शहीद। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट, सूरत अल-माइदा की आखिरी आयतों में से है ये। और ये मैंने जो पिछली स्लाइड में ये जो है प्रूफ्स जो लिखे थे शहीद के, तो उसमें से है। तो इस आयत में आया 117 ऑफ सूरत अल-माइदा, इसमें अल्लाह ताला का नाम ar-रकीब और अश-शहीद साथ में आए हैं। जिधर के अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि जब तक मैं उन लोगों के दरमियान था तो मैं उनको विटनेस कर रहा था, और जब मैं आपने मुझे बुला लिया तो फिर आप उनके ऊपर रकीब थे और आप हर शय पे शहीद हैं। वो अंत अला कुल्ली शैइन शहीद, कुंता अंत रकीब अलैहिम, आप जो हैं इन लोगों पे रकीब थे और हर शय पे शहीद हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल मेक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ विटनेस, और सारे प्रॉफिट्स विटनेस करेंगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट। तो इस पॉइंट पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात है, क्योंकि वो हमसे रिलेटेड है। और बाकी तमाम प्रॉफिट्स भी अपनी नेशन के खिलाफ और नेशन के हक में गवाही देंगे। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद से कहा कि मुझे कुरान की तिलावत सुनाओ। तो अब्दुल्लाह बिन मसऊद कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको तिलावत सुनाऊं जबकि ये कुरान आप पे नाजिल हुआ था? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, मुझे कुरान सुनना अच्छा लगता है। तो अब्दुल्लाह बिन मसऊद started reciting Surah An-Nisa, and when he reached this ayah, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. So then he said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Hasbuk, hasbuk," and he told Abdullah bin Masud to stop, कि अब बस enough, enough. और फिर अब्दुल्ला बिन मसूद ने जब ऊपर देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was crying, उनके आंसू निकल रहे थे। और जो है ये जो आयत है इसकी ट्रांसलेशन है, so how will it be when we bring from every nation a witness and we bring you Muhammad against these people as a witness? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत, when he heard it, जैसे हर दफ़ा हम जब कोई आयत सुनते हैं तो हम पे अलग तरह से असर होता है, तो he heard it being recited, तो it made him tear up, और कि मैं अपनी नेशन के खिलाफ गवाही दूंगा on the day of judgment। तो जो है हर नेशन से प्रॉफिट को लेकर आया जाएगा, एंड दे विल बी आस्क्ड कि तुमने अपना मैसेज दिया था और तुम्हारे लोगों ने कैसे रिसीव किया था इसको। फिर सूरत फुरकान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी बताते हैं, वक़ाल अर्रसूलु या रब्बी इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। एंड
Allah tells how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will say on the day of judgment, my Lord, verily my people deserted this Quran, کہ اس قرآن کو جو ہے لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. یہ خاص طور پہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ فرسٹ آڈینس تھے قرآن کی، جو پہلی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے قرآن سنا. when وحی used to come to him، جبرائیل علیہ السلام اس وقت جو ہے وحی آ رہی تھی، اور جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن لے کر آیا کرتے تھے، اور لوگ اسی وقت ان سے سنا کرتے تھے اور ریجیکٹ کر دیتے تھے. تو سب سے پہلے تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. پھر وہ جنہوں نے کہ قرآن بعد میں سنا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا، نہیں مانا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد everybody is from the people who are responsible and they are supposed to follow رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and they're supposed to follow the Quran. پھر ان لوگوں کی بھی بات ہو رہی ہے جنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، جو لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو اس قرآن پہ ایمان لے کر آتے ہیں مگر اس قرآن پہ عمل نہیں کرتے، ان لوگوں کی کا بھی ذکر ہے اس کے اندر. ایک اور شہادہ ہے پروفٹس کی دیٹ واز ٹیکن بفور، جو کہ صورت آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بتاتے ہیں کہ ان دیئر لائفز، جب پروفٹس کی لائفز میں ہی ان سے جب ان کو نبوت ملنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر پروفٹ سے یہ جو ہے وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اگر آخری نبی تمہاری زندگی میں آتے ہیں تو دین یو آر گوئنگ ٹو فالو ہم. تو اس کے ورڈز ہیں قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، then bear witness and I am with you among the witnesses. Allah subhanahu wa ta'ala نے کہا تھا. He tells us in Surah Al Imran. Then Quran will also bear witness. قرآن کا ہمیں پتہ ہے کہ on the day of judgment it will intercede and its intercession will be accepted. قرآن جو ہے وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے حجت کرے گا، اس کو جو ہے جب تک کہ اس کی حجت ایکسیپٹ نہیں ہو جاتی. سورۃ الملک کے لیے خاص طور پہ آتا ہے کہ قبر میں بھی اس کو قبر کے عذاب سے بھی بچائے گی آن دا ڈے آف ججمنٹ، جب تک کہ اس کی کمپلیٹ بخشش نہیں ہو جاتی حجت کرتی رہے گی سورۃ الملک. اور سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ دو جو ہے برڈز یا کلاؤڈز کی طرح آئیں گے اور اپنے پڑھنے والے کو شیڈ کریں گے. تو اور جس نے بھی قرآن پڑھا، جس نے قرآن کو میمورائز کیا، اس کے لیے قرآن جو ہے اٹ ول انٹرسیڈ. اور فار دوز ہو فالوڈ دا قرآن، جس نے بھی قرآن کو اپنے آگے رکھا یعنی کہ ایز اے گائیڈ لیا، اٹ ول لیڈ دیم ٹو جنہ. اور جس نے بھی اپنے قرآن کو جو ہے پیچھے چھوڑ دیا، یعنی کہ اس کو اگنور کر دیا، اس کے احکام کو، اس کو پڑھنے کو اگنور کر دیا، اٹ ول ڈرائیو him to hellfire. Then nation of Muhammad sallallahu alaihi wasallam will also be a witness, especially for the prophets that came before and especially for Nuh علیہ السلام. اس کے لیے آتا ہے حدیث میں کہ نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا on the day of judgment، اور نوح علیہ السلام فوراً حاضر ہوں گے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے کہ کیا لوگوں تک توحید کا پیغام. تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ he did، اور ان کی نیشن کو بلایا جائے گا، ان کے قوم کو بلایا جائے گا، اور ان سے جب سوال ہوگا تو وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں نذیر، کوئی وارنر ہمارے پاس نہیں آیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ کون تمہارے لیے گواہی دے گا. تو he will say محمد اینڈ his people، ان کی امہ، محمد اینڈ his امہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امہ جو ہے وہ گواہی دیں گے. اور ہم پھر گواہی دیں گے کہ we read it in the Quran، ہمیں یہ پتہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 ایئرس تک دعوت کا کام کیا اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے بلایا اور توبہ کرنے کو کہا اپنے لوگوں سے، استغفار کرنے کو کہا لوگوں سے. and they rejected him سرًا اور علانیہ، ان کو بلایا تھا، دعوت دی تھی، but they rejected him. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ is the ultimate witness. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. But Allah bears witness to that which He has revealed to you. He has sent it down with His knowledge, and the angels bear witness. And sufficient is Allah as a witness, as a shaheed. سب سے بڑی شہادہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله إلها آخر قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. See Muhammad sallallahu alaihi wasallam, what thing is most great in witness? Say Allah.
Allah is the most great in witness between me and you. This Quran has been revealed to me that I may warn therewith you and whomsoever it may reach. Can you verily bear witness that besides Allah there is no other God? Say, I bear no such witness. Say, but in truth, Allah is the only one, Ilah, and truly I am innocent of what you join and worship with Him. Allah subhanahu wa ta'ala is the most reliable witness because He is the most honest witness. He's the reliable truth. And he is reliable because he's honest and he does not get mistaken by anything, and he does not forget anything, and he is not afraid of anyone. Allah subhanahu wa ta'ala has power over everything. Allah subhanahu wa ta'ala brings the evident truth of a hidden matter. He's also reliable because he doesn't get confused. He's al-haq. He does not deceive anyone through his testimony. फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कुरान में, इन्नल्लाह यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन शहीद. Allah will judge between them on the day of judgment. Indeed, Allah is over all things a witness. तो चाहे लोगों ने आपका काम जो है या आपको अप्रिशिएट किया है इस दुनिया में, नहीं, आपकी जो है what makes your deeds valid if Allah subhanahu wa ta'ala accepts it. बस that's all that should matter. और ये जितने भी शहीद सामने हैं, जितने भी जो गवाह होंगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट, ये सब गवाही देंगे, मगर सिंसेरिटी का विटनेस सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है. ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला नोज अबाउट योर सिंसेरिटी, कि आपकी जो डीड थी, जो आपका एक्शन था, वो कितना सिंसेयर था. क्योंकि बहुत सारे जो एक्शंस हैं वो आपको दिख तो जाएंगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट, बट दे विल हैव नो वेट ऑन द स्केल्स. दे विल हैव नो वेट. दे विल बहुत जो हिपोक्रेट्स की जो गुड डीड्स हैं, जो उनकी नेकियां हैं मुनाफिकों की, वो तो हबा मंसूरा हो जाएंगी, वो तो डस्ट की तरह उड़ जाएगा सब कुछ. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from us. अच्छा, शहादा जो वर्ड अभी आपके सामने है, इसका मीनिंग क्या है? शहादा का मतलब है जजमेंट, ऑर्डेनमेंट, इंफॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन एंड डिक्लेयरिंग. मुजाहिद ने कहा इसका मतलब है जज्ड एंड ऑर्डेन्ड, जज्जाज ने कहा क्लैरिफाइड, और अनदर ग्रुप सेड इन्फॉर्म्ड. सारी बातें सही हैं, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है. और बिकॉज कोई भी टेस्टिमनी होती है तो उसमें उसके लेवल्स होते हैं डिफरेंट. देयर इज word or speech of the witness, or news and statement, or also clarification of the news, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं. तो इसी तरह से जो कोई टेस्टिमनी होती है तो उसकी जो शहादा होती है उसकी 4 कैटेगरीज हैं या 4 रैंक्स हैं. तो सबसे पहले ये कि नॉलेज एंड बिलीफ, कि आपने जो भी देखा आपको कंप्लीट उसकी नॉलेज, आपको समझ बात जो है पूरी समझ में आई, पूरी चीज की नॉलेज थी आपको, और आपको यकीन भी है कि जो मैंने देखा वो यही देखा था मैंने, यही हुआ था, कोई कंफ्यूजन नहीं थी आपको. और द करेक्टनेस ऑफ व्हाट यू सॉ, ये चीज सबसे पहले. फिर उसके बाद अटरिंग एंड टॉकिंग ऑफ इट इवन इफ इट इज टू हिमसेल्फ, यानी आपने जो देखा वो आपने ऐसे नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसे नहीं आपने कुछ कर दिया, बल्कि आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ वाकई में ऐसा हुआ था. एंड इवन इफ यू टॉकिंग टू योरसेल्फ, कहीं पर आपने लिख लिया या इनफॉर्मली किसी को बता दिया, थोड़ा सा उसका कुछ तस्करा हो गया, इवन इफ इट इज टू योरसेल्फ. फिर इन्फॉर्म अदर्स ऑफ इट एंड शो देम द एविडेंस, कि आपने जो दूसरों को जैसे बताया, जैसे कि प्रॉपरली कोई जैसे कोर्ट में या किसी को जाके जो आई विटनेस टेस्टिमनी देते हैं, तो प्रॉपरली जाके उसको एविडेंस के साथ, प्रूफ्स के साथ कि ऐसा हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, डिटेल में उसकी जो है वो अकाउंट देना कि ये हुआ था. फिर सबसे आगे सबसे बड़ी बात ये है कि टू ऑर्डर और टू पास जजमेंट, ये हर किसी को अथॉरिटी नहीं होती है टू पास जजमेंट, टू oblige with what and to command according to what they have seen, according to what took place. तो उसके हिसाब से एक्यूरेट और करेक्ट जजमेंट पास करना, फैसला सुनाना, क़ज़ा करना. तो दिस ऑफ कोर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू डू दैट. तो ये सारी रैंक्स ऑफ शहादा हैं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला witnesses, Allah's witness necessitates that he has testified. शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लहु, ये हम सूरह आल इमरान की जो आयत है इसका फिर जिक्र करें कि it means that he has informed, clarified and made it known, judged and commanded with it, and ordained that any deity, anyone who is taken as a ilah other than him has it is void and it is wrong, and there is no one worthy of worship in truth except for Allah subhanahu wa ta'ala. अच्छा,
شہید. اٹ از permissible to call the creation with this name. لوگوں کو اس نام سے پکارا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے شہید ہے. اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں جو انسانوں کو دیے جا سکتے ہیں ڈفرینٹ سچویشنز میں, ڈفرینٹ سرکمسٹانسز میں, ان کو اس نام سے پکارا جا سکتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. There are certain names جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ کسی کریشن کو نہیں دیا جا سکتا ہے, جیسے کہ اللہ, جیسے کہ الرحمن, جیسے کہ المتکبر, and there are other certain few names like that. الصمد, الاحد, ایسے نام ہیں جو کہ ہمیں انسانوں کو نہیں دے سکتے ہیں ہم, مگر الشہید is one of those names جو کہ انسانوں کو کہہ سکتے ہیں. مارٹر, جو اللہ کی راہ میں جو جان دیتے ہیں, وہ ان کو شہید کہا جاتا ہے. اور ان کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ بیکاز دے اسکالرز اس کو ایکسپلین کرتے ہیں, بیکاز دے ہیو witnessed the kindness of and mercy of اللہ سبحانہ تعالیٰ, that he had prepared for them higher ranks. جب اپنی جان دے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں, تو انہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو کائنڈنس اور مرسی, جو ان کی اللہ تعالیٰ کی رحمہ اور جو اجر ان کو دکھتا ہے نا, وہ انہوں نے وٹنس کر لیا ہوتا ہے. اور یہ کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سب سے بڑی جو گواہی ہے وہ یہ کہ اپنی جان دے کر وہ یہ گواہی دیتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی یہ نہیں کہو کہ وہ مر گئے ہیں, بلکہ they are alive, and جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ, اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہے ہیں. مگر اس کے بارے میں بہت امپورٹنٹ ایک آپ کو بات بتا رہی ہوں شہید کے بارے میں, کہ جب کوئی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دیتا ہے, کوئی اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں, تو ہم کسی کو یہ ٹائٹل نہیں دے سکتے. جیسے ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص جو ہے وہ جہنم میں, فلاں شخص جنت میں چلا گیا ہے, جب تک کہ جو چیز ہمیں قرآن کے ذریعے پتہ چل گئی, یا رسول, جیسے ہم فرعون کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ he is in hellfire, the leaders of Quraysh جو who fought with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and they died in that state, تو they are in hellfire, ہم کہہ سکتے ہیں بیکاز وحی کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچ گئی, whether through رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن سے. مگر اس کے بعد once رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم passed away, اس کے بعد ہم کسی کو for sure نہیں کہہ سکتے. جیسے کچھ لوگوں کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان لوگوں کا بھی بتا دیا تھا کہ even after he passed away, تو کچھ لوگ جیسے یہ this person is going to be a شہید. مگر جو ہے ہمیں for sure ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ this person is a شہید, ان کو ٹائٹل نہیں دے سکتے. جیسے نیشنل ہیروز ہوتے ہیں ان کو شہید کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے, that is not correct according to Islam. ان کو جو ہے ان کے ساتھ معاملہ وہی رکھا جاتا ہے, ان کو جو ہے غسل نہیں دیا جاتا, ان کے کپڑوں میں انہیں دفن کیا جاتا ہے, ان کی نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے, اینڈ وی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو ایکسیپٹ کریں گے. مگر ان کو شہید کا ٹائٹل دینا از ناٹ کریکٹ اکارڈنگ ٹو اسلام, بیکاز اٹس لائک سیئنگ کہ دے فور شور ان کی شہادت ایکسیپٹ ہو گئی, جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی شہادت ایکسیپٹ ہو گئی, تو ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں فور شور کسی کے بارے میں بھی. پھر کلمہ طیبہ, کلمہ شہادہ, کلمہ توحید, اس کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے ڈفرینٹ نام ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس کو کلمہ شہادہ کہتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کو شہادتین کہتے ہیں. ورڈز آف ٹیسٹیمنی, جو کہ یہ کلمات کہہ کے کوئی کافر جو ہے وہ پھر مسلمان بن جاتا ہے, اس کے سارے معاملات بدل جاتے ہیں, اس کی لائف بدل جاتی ہے. کوئی مسلمان عورت اس سے شادی کر سکتی ہے, پھر اس کو مسلمانوں کے ساتھ دفنایا جاتا ہے, اس کے جو ہے موت ہو جائے تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. سارے معاملے اس کے بدل جاتے ہیں آفٹر سیئنگ دیز ورڈز. آخری بات اس نام کے بارے میں کہ شہادہ, گیونگ فالس ٹیسٹیمنی, جھوٹی گواہی دینا, از اے گریٹ سن, بہت بڑا گناہ ہے. کہ اگر کسی نے جو ہے جھوٹی گواہی دے دی, کسی کے بارے میں کچھ چیز دیکھی اور یہ کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا, کچھ نہیں دیکھا, اور کہا کہ ہاں میں نے دیکھا تھا, یہ کرنا بہت ہی میجر سن, از کاؤنٹڈ ایز اے میجر سن ان اسلام. اور it's a very big deal, جو کہ even in the Muslim world is also very common, especially doing it, accusing someone of a wrongdoing that they have not done, and یا کسی کو اس کی وجہ سے پھر جسٹس اسٹیبلش نہیں ہو سکتی ہے. So it is a very big deal to say something جو کہ incorrect ہے, اور کوئی جھوٹی گواہی دینا is a very big sin. All right. Next name of Allah is Ar-Raqib. Ar-Raqib is the next name of Allah. Ar-Raqib, the watchful. اچھا, اللہ تعالیٰ کے نام سیکھتے ہوئے اور پڑھاتے ہوئے میری اپنی بھی پرسنل جرنی ہوتی ہے ناموں کے ساتھ, اور یہ نام مجھے ان ناموں میں سے لگتا ہے that is like a hidden gem, جیسے in the ocean of the names of Allah سبحانہ تعالیٰ, اس میں جو بیوٹیفل جیمز ہمیں ملتے ہیں نا, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ this is a hidden gem.
اور جو ہے only seekers will find this name، جو واقعی میں ڈھونڈ رہے ہوں گے نا ان کو ہی یہ نام ملتا ہے اور یہ نام سمجھ میں آتا ہے. اور یہ نام جب سمجھ میں آنے لگتا ہے نا تو پھر جیسے what came to my mind was وما قدر اللہ حق قدری، کہ کچھ نام ہیں ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جن کو ہم وہ قدر نہیں دیتے ہیں جیسے جتنی کہ دینی چاہیے. اور اینڈ دین سم ٹائمز وی forget also، سیکھنے کے بعد بھی it slips our mind. تو ہمیں بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ بھی کراتے رہنا چاہیے اور ان ناموں کو ہم نے جو ہے نا اوور لک نہیں کرنا چاہیے. تو دس از ون آف دوز نیمس جن کو کہ ہم اس کی اس طرح سے قدر نہیں کرتے ہیں جتنی کہ اس کی قدر ہونی چاہیے جتنی. اور اس میں مجھے ایسا ایک نام اللطیف بھی ایسا ہی نام لگتا ہے اور الشکور بھی مجھے ایسا ہی نام لگتا ہے کہ سم ٹائمز دے اوور لکڈ. جتنی کہ ڈیپتھ اور جتنی خوبصورتی ہے ناموں میں اتنی ہمیں ایک دم سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے شاید. تو الرقیب دا واچ فل، بڑا نگہبان، وہ بھی جاننے والا جو آپ کے دل میں ہے، اندر سے آپ کو دیکھنے والا. دا واچ فل، دا آل observing، دا witness، he is all ever watchful observing everyone's actions, thoughts and feelings. الرقیب is also the controller, preserving, organizing the affairs of the creation with perfect planning. He is the watcher, the observer and the controller. اس کی میننگس میں کیا کیا آتا ہے؟ ٹو لک، واچ، آبزرو اینڈ ٹو بی ویجیلنٹ. یعنی اور اندر سے بھی دیکھنا، دلوں کے حال بھی دیکھنا، واٹ از ہڈن ان دا ہارٹ یہ بھی دیکھنا، تھوڑی سی جیسے سلائٹ موومنٹ آف دا آئیز بھی جاننا. اینڈ ہی نوز واٹ از ان آور سیلوز، اور ہی از واچنگ اس آل دا ٹائم، ہی از واچنگ آور موومنٹس. ہماری زبان سے تھوڑی سی بھی کوئی بات نکل رہی ہے، اٹرنسز اور ایکشنز، سیکرٹس آف آور ہارٹس، کوئی شر کی بات ہو رہی ہے، کوئی خیر کی بات ہو رہی ہے، چھوٹی بات ہو رہی ہے، بڑی بات ہو رہی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس نام کی میننگز جیسے اس سے کنیکٹڈ ہیں اللہ تعالیٰ کا نام العلیم، السمیع، البصیر. پھر اس کی میننگ میں آتا ہے ٹو اریکٹ ان آرڈر ٹو کیئر فار سم تھنگ، جیسے کسی چیز پہ نگرانی کرنے کے لیے کسی اونچی جگہ سے اس کو آبزرو کرنا، اوپر سے دیکھنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے اوپر سے ہمیں دیکھ رہا ہے نا، ہی از آبزرونگ اس فرام ابو. تو اوپر سے کوئی جیسے کسی اونچی جگہ سے، جیسے کسی مچان سے یا کوئی لائف گارڈ وغیرہ جیسے اونچی جگہ سے سب تاکہ سب کچھ دکھ جائے، ایسے دیکھنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ is الحافظ، الحفیظ، and this includes protecting and maintaining. اس والی جو meaning میں نا یہ بھی آتا ہے کہ maintainer and protector. And also he never forgets and he never neglects anything, or he takes into account everything that we do. تو ہمارا حساب رکھنے والا بھی، جو ہمیں دیکھتا ہے وہ ہمارے گناہوں کا، ہماری غلط کاموں کا بھی حساب رکھنے والا، اس کی میننگ میں بھی آ جاتا ہے. He's encompassing and counting everything we do. So اور پھر یہ دیکھیں کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا ہے کہ ہم جیسے اگر اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے رات کے اندھیرے میں، اور یہ بھی نہیں پتا ہمارے ہسبینڈ کو کہ ہم سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، اور ہم کیا ہمارے دماغ میں چل رہا ہے، کوئی آگے کی پلاننگ کر رہے ہیں، کوئی پیچھے کی کوئی بات سوچ رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ knows. He is watching our thoughts as well. Then to hold in consideration and respect، تو کسی چیز کا منتظر ہونا، نگرانی کرنا، چوکیداری کرنا. The one who watches or supervises، the one who guards and protects. مرقب، کوئی ہائی پلیس سے کچھ دیکھنا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا. اور رقبہ گردن کو کہتے ہیں، اور وہ بھی اریکٹ ہوتی ہے نا، کھڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ کا what you observe from your eyes and your head اس کی گردن کے اوپر ہوتا ہے نا. اور پھر رقبہ غلام کے لیے بھی اب استعمال ہونے لگا ہے، but originally it wasn't used for غلام. یہ روٹ قرآن میں اور بھی جگہ آیا ہے، بٹ اللہ تعالیٰ نیم آف اللہ صرف یہ 3 مرتبہ ہی آیا ہے. اچھا، اپنے ذہن میں رکھیں کہ کون کون سے ناموں سے آپ کو سملر لگ رہے ہیں. یہ نام یہ سملر لگ رہا ہے، الرقیب آپ کو کن کن ناموں سے سملر لگ رہا ہے، تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں. یہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے آفٹر دا کلاس. اور اسپیشلی اگر آپ یہ بتا سکیں کہ آپ کو اس میں ڈفرینسز اور سملیرٹیز کیا لگ رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. امام غزالی کہتے ہیں اس نام کے بارے میں، the one who knows، الرقیب is the one who knows، the one who observes، the one who watches for a given object so that it is never ignored، and who observes it so closely and constantly that if one whom it is forbidden knew of it he would refrain from approaching it. یعنی اس طرح سے نگرانی کرنے والا، اس طرح سے گارڈ اور رکھوالی کرنے والا اور نظر رکھنے والا کہ جو ہے کوئی غلط اس کو اپروچ نہ کر سکے، کوئی اس کو کچھ اس چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکے. اگر آپ کسی سے اس چیز کو دور رکھ رہے ہیں تو وہ اس کے قریب بھی نہیں آ سکے گا. اس طرح سے اس کو گارڈ کرنا.
اچھا پھر امام غزالی continues, he says, the characteristic of watchfulness in a man is praiseworthy only if his observation is directed to his Lord and to his heart. تو رقیب جب انسان کے لیے یوز ہوگا نا تو if he's being watchful, if he's being a رقیب, then he should be watching himself. اپنے آپ کو دیکھے اور اپنے لارڈ کو, اپنے رب کو آبزرو کرے. اور کسی چیز کا رقیب ہونا کوئی داد کے قابل نہیں ہے. کسی چیز پہ اتنی کڑی نگرانی کی بھی آپ نے, یعنی حفاظت کے طور پہ وہ چیز الگ ہے, بٹ کسی کی اتنی آپ نے خبر رکھی ہوئی ہے کہ جیسے کہ دوسروں کے معاملوں میں پڑے ہوئے ہیں آپ, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے. It's not praiseworthy. That takes place when he knows Allah is his watcher and observer in respect to everything, and if he recognizes the fact that he himself and Shaitan are his enemies, and that these two enemies avail themselves of every opportunity to induce him to fall victim to negligence and disobedience, as a result of which he is on his guard against these things by observing their ambushes, deceit, and their starting places in order that the outlets and avenues are blocked off. تو یعنی رقیب وہ ہوتا ہے جو جانتا ہے, اس کو نالج ہوتی ہے بہت اچھی طرح, اور جو ایسے آبزرو کرے کہ اس سے کچھ بھی مس نہ ہو ہر وقت. ایسا نہیں کہ کچھ ڈیوٹی کا ٹائم ہے, بلکہ ہر وقت اس کو آبزرو کرنا ہے, جس سے اسے کسی چیز سے بچانا ہوگا تو وہ چیز اس کے قریب بھی نہ آ سکے. اور انسان میں جو جب یہ کیریکٹر ہوگا تو یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے کہ اللہ, یہ یعنی کہ اللہ کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے, and he is always thinking about اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کا احساس ہے اسے ہر وقت, اور اپنے اوپر اس کی نظر ہے کہ میرے کیا ایکشنز ہیں, میری کیا نیت ہے, میں کیا کام کروں. تو یہ اس کا ہونا چاہیے. اور پھر اس کو اپنے نفس اور شیطان کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دونوں میرے دشمن ہیں, اور ہر وقت ان کے حملے کے لیے جو ہے نا وہ اس کو ریڈی ہونا چاہیے, کبھی بھی ان کا حملہ ہو سکتا ہے, مجھے سلپ ہونے کا ویٹ کر رہے ہیں. مومنٹ آف ویکنس میں جو ہے میں شیطان کا, اپنے نفس کا جو ہے وہ وکٹم بن سکتا ہوں. سو ہی از آن گارڈ آل دا ٹائم, اپنے آپ کو اپنی نفس سے اور شیطان سے بچا کے رکھے گا ایسا شخص. اور رقیب کو سمجھانے کے لیے میں نے کچھ سٹوریز یہاں پر آپ لوگوں کو میں سناتی ہوں, سم سٹوریز فرام دا صحاباز اینڈ دا سلف, جو کہ آئی تھاٹ کہ اس سے بہترین طریقہ نہیں ہو سکتا یہ نام سمجھانے کے لیے. تو ایک تو ایگزامپل جو ہے, دس از فرام دا لائف آف عمر بن خطاب, اور آپ لوگوں نے ضرور کچھ نے تو ضرور یہ سٹوری سنی بھی ہوگی. عمر بن خطاب کی خلافت کے زمانے کی سٹوری ہے یہ, کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عمر بن خطاب جو ہے وہ, جیسے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ رات میں نائٹ پیٹرولنگ کیا کرتے تھے, اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کی ریاست میں سے, ان کے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے, تو انانیمسلی جا کر وہ جو ہے نا, جیسے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ امیر المومنین ہے, اور ان کی مدد کیا کرتے تھے عمر بن خطاب. تو ایسی ایک رات عمر بن خطاب نکلے ہوئے تھے اپنے غلام کے ساتھ, اینڈ ہی واز ہیلپنگ پیپل, اور یہ فجر سے پہلے کی بات ہے. تو جب واپس آ رہے تھے تو ہی گاٹ ٹائرڈ, تھک گئے, تو راستے میں ان کو کسی دیوار سے ٹیک لگا کے سستانے لگے. تو اندر سے آواز آتی ہے, دو عورتیں بات کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ یہ دودھ بیچنے والی عورتیں ہوتی ہیں. تو ان میں سے ایک دوسرے سے کہتی ہے, ماں بیٹی ہوتی ہیں یہ, تو ایک دوسرے سے کہتی ہے کہ بیٹی ایسا کرو کہ نا دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو تاکہ اس کی مقدار بڑھ جائے, تاکہ so that they could sell it and earn more money. تو وہ بیٹی جواب دیتی ہے کہ ماں, آپ نے یہ نہیں سنا کہ امیر المومنین نے جو وہ لا پاس کی ہے کہ پانی نہیں مکس کرنا ہے ہمیں دودھ میں, اور دس از اگینسٹ دا لا. تو وہ عورت کہتی ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہ کرو, امیر المومنین یہاں پر نہیں ہے. تو اینڈ اٹ سو ہیپنڈ کہ امیر المومنین وہاں پہ تھے, بٹ وہ بچی کیا جواب دیتی ہے کہ اوکے امیر المومنین تو یہاں پر نہیں ہے, تو واٹ اباؤٹ دا لارڈ آف امیر المومنین, امیر المومنین کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا. تو شی واز observing اللہ سبحانہ تعالیٰ, and she was کہ even in private اللہ سبحانہ تعالیٰ is watching, even if امیر المومنین is not here, کوئی ہمیں جو ہے اریسٹ کر کے نہیں لے جا سکتا, مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو اس بات کا علم تھا اس بچی کو. کسی کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا, what happened after this, کسی کو پتہ ہے اگر یہ قصہ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ ہینڈ ریز کر لیں اگر آپ لوگ بتانا چاہ رہے ہیں, then you can open your mic, or if not then I will continue the story. یس. اوکے, میں آگے بتاتی ہوں, اور تسنیم نے جواب بھی دے دیا, آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں چارٹ میں. عمر رضی اللہ عنہ got her married to his son. تو کیا ہوا کہ نیکسٹ ڈے he came with his son, اور انہوں نے جو ہے
घर में आए और he informed the woman कि मैंने ऐसे कल तुम लोगों की बात सुन ली थी, but he did not punish her, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे से तुम्हारी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, और उन दोनों को बोला एक दूसरे को देख लो, अगर तुम्हें पसंद है, एक दूसरे को पसंद करते हो, तो मैं तुम लोगों की शादी करवा देता हूँ. तो उमर बिन खत्ताब got his son married to this young woman. अच्छा, ये जो है ना, जैसे सोचें कि जो लड़की शादी से पहले, नहीं, इसकी शादी की एज होगी ना, तो अब हम सोच सकते हैं कि क्या एज होगी. उस जमाने में तो बहुत यंग एज में भी शादी हो जाया करती थी, तो दिस कुड हैव बीन अ टीनेजर. मे बी मेरी जो एटलीस्ट मेरी बेटियों से भी हो सकता है छोटी एज हो इनकी. तो जिसको कि इतना ज्यादा अपनी रब का इतना ज्यादा एहसास था, हु न्यू कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज वाचिंग हर, और शी हैड सच हाई लेवल ऑफ तकवा. तो उन्होंने किस तरह से अपने बच्चों को रेस किया होगा, कितनी यानी अमेजिंग तरबियत की होगी अपने बच्चों की. और फिर उनकी जनरेशन में से, एंड ऑफ कोर्स दिस वाज फ्रॉम द लिनेज ऑफ उमर बिन खत्ताब एज वेल एंड हिज सन एंड दिस वुमन. और उनकी लिनेज में से फिर आए थे उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनको कहा जाता है कि ही वाज द फिफ्थ राइटली गाइडेड खलीफा ऑफ आवर उम्मा. जो खुलफा राशिदीन के बाद अगर किसी की जो सबसे ज्यादा के राइटली गाइडेड जो खलीफा थे, वो उमर बिन अब्दुल अजीज फ्रॉम हर lineage जो आए थे. यस, यू आर राइट, दिस न्यू, जज़ाकल्लाहु खैरन. अच्छा, एक और स्टोरी सुनाती हूँ मैं आप लोगों को. एक स्कॉलर थे इब्राहिम इब्न अदहम. ही वाज एन 8th century scholar, यानी आफ्टर हिजरा, 8th century after hijra he was born, so many years after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but a long time before us. तो एक दफ़ा क्या हुआ कि इनके पास एक शख्स आया और उसने कहा, या अबा इसहाक, जो कि उनकी कुनिया थी, उसने कहा कि मैं बार बार जो ना अपने आप को गुनाहों से रोकता हूँ, मैं अपनी इस्लाह करने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता हूँ, मगर बार बार मैं उसी गुनाह में पड़ जाता हूँ. अब मैं वो एफर्ट छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी बार बार अपने ऊपर ये मुसीबत डाला कि मैं अपने आप को ठीक करूँ, अपनी इंप्रूवमेंट करूँ. मैं जितनी भी चीज़ें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करता हूँ, मैं फिर से उसी गुनाह में पड़ जाता हूँ, तो अब मैं कोई कोशिश नहीं कर रहा. तो इब्राहिम इब्न अदहम सेड कि अच्छा ठीक है, तुम ना 5, मैं तुम्हें शर्तें बताता हूँ, 5 कंडीशंस तुम फुलफिल कर लो, तो तुम जो करना है करते रहना, जैसे तुम्हें गुनाह में जिंदगी गुजारते रहना. तो वो आदमी कहता अच्छा ऐसी कोई कंडीशन है तो बताओ मुझे. तो ही सेड कि अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो कि तुम ना जो करना है करो, मगर तुम उस वो रिस्क नहीं खाना जो तुम्हें अल्लाह ताला ने दिया है. अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क में से कुछ नहीं खाना. तो कहता है, शर्मिंदा होते हुए शख्स कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो भी अल्लाह दिया है वो अल्लाह ने दिया है, जमीन में सब कुछ अल्लाह ताला का है, एवरीथिंग इज फ्रॉम हिज रिस्क. तो देन इब्राहिम इब्न अदहम सेड कि अच्छा ठीक है, तुम तो बहुत सेंसिबल हो, तुम्हें पता है कि सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया है, तो ऐसा करो, दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ तुम्हें. फिर तुम ऐसा करो कि अगर तुम्हें अल्लाह ताला को डिसोबे करना है ना, तो जाओ ऐसी जगह जाके करो जो अल्लाह की ज़मीन ना हो. अल्लाह ऐसे अर्थ में जाके तुम अल्लाह ताला को की नाफरमानी करो जो कि अल्लाह का ना हो. तो कहता है कि मशरिक़ और मगरिब अल्लाह ताला का है, सब कुछ अल्लाह ताला का है, मैं ऐसे कहाँ जाऊँ जहाँ पे मैं जो अल्लाह की ज़मीन ना हो. फिर इब्राहिम इब्न अदहम कहते हैं कि अच्छा तुम्हें पता है ये बात, तो फिर ऐसा करो कि ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर कि अल्लाह तुम्हें देख नहीं सकता हो, ऐसी जगह जाके तुम्हें जो करना है करना. फिर तो और शर्मिंदा होता है ये शख्स, कहता है कि या इब्राहिम, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, अल्लाह ताला तो दिल में छुपे हुए राज भी जानता है, वो तो अंदर से हमें देखता है, चौथी क्या कंडीशन है. तो इब्राहिम इब्न अदहम कहते हैं कि अच्छा फिर ऐसा करना कि जब मौत का फरिश्ता आएगा ना, तो उसको कहना कि अब मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं तौबा कर लेता हूँ, मैं सिंसियरली तौबा कर लूंगा और मैं अच्छे काम करने शुरू कर दूंगा, जब मैं ये कर लूँ तो फिर आ जाना. तो जो वो शख्स है वो कहता है कि या इब्राहिम, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, वो तो मेरी बात नहीं सुनेगा फरिश्ता, जब मेरी मौत आएगी तो मुझे ले जाएगा. तो इब्राहिम इब्न अदहम कहते हैं कि अच्छा ये भी नहीं कर सकते, तो फिर एक काम करना, फिर ऐसा करना कि जब तुम्हें दोज़ख के में डालने के लिए फरिश्ते लेने के लिए आ रहे होंगे ना, तो उनको कहना मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना. तो देन द मैन सेड ही दे विल नेवर लेट मी गो. तो इब्राहिम इब्न अदहम कहते हैं फिर तुम कैसे बचोगे. तो शख्स कहता है स्टॉप, बस दैट्स इनफ फॉर मी, मैं अल्लाह ताला से तौबा करता हूँ और मैं सिंसियरली रिपेंट करता हूँ. एंड देन फ्रॉम दैट डे ऑन ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू वर्शिपिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला. एक और छोटी सी स्टोरी है अबाउट अ वुमन. सलफ ये कहानी सुनाया करते थे कि एक औरत थी जिसको कि एक आदमी ने अप्रोच किया फॉर इंटीमेट रिलेशंस, हराम रिलेशंस. तो जो है वो औरत ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, उस आदमी को रिफ्यूज़ कर दिया. तो अब वो आदमी कहता है कि यहाँ पर हमें कौन देख रहा है, whether he was forcing her या he was seducing her, इसमें डिफरेंसेस हैं थोड़े से स्टोरी में.
تو جو ہے وہ عورت کہتی ہے, آدمی کہتا ہے یہاں پر ہمیں کون دیکھ رہا ہے, ہمیں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا یہاں پہ ایکسیپٹ فار دا اسٹارز, ہمیں ستاروں کے علاوہ اور کون دیکھنے والا ہے. تو وہ عورت کہتی ہے واٹ اباؤٹ دا رب آف دیز کواکب, ان کا اسٹارز کے رب کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. تو اس آدمی نے توبہ کی, اس عورت کو چھوڑ دیا تھا. So this is the story of people who knew الرقیب. الرقیب کو جاننے والے لوگوں کی یہ جو ہے کہانی ہے کہ even if this person, جس کو میں نے بیچ میں جو story سنائی تھی آپ لوگوں کو, even if he knew کہ جو ہے even if he was sinning, tempted تھا وہ, مگر once he realized کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہر جو کچھ بھی دیا مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا, اور پوری زمین جو ہے everything belongs to اللہ سبحانہ تعالیٰ, جب اس کو یہ realize ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے, اینڈ دیٹ میں موت کو ڈیلے نہیں کر سکتا اور میں اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا پاؤں گا, تو اٹ اسٹاپڈ ہم فرام سننگ اینڈ ہی فکسڈ ہز ویز. اسی طرح جو میں نے کل اسٹیٹمنٹ پہ جس میں ہمارا ڈسکشن بھی اور تھا سیکنگ اللہ میں ابن تیمیہ کو جو ڈسکشن تھا, تو جو ہے اس میں بھی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ابن تیمیہ knew اللہ سبحانہ تعالیٰ as الرقیب and he felt the memory of اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو جو ہے انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی, that can only come from someone who lives like this, جو اس طرح سے زندگی گزارتا ہے. یہ صرف زبانی بات نہیں تھی, جس کے لیے کہ nothing else matters because he has his Rabb in all situations. کسی کو یاد ہے کہ how ابن تیمیہ passed away? How did he die? آپ کسی کو یاد ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو, میں نے بھی بہت دفعہ بتایا, ہو سکتا ہے آپ نے اور جگہوں سے بھی سنا, but I think میں نے ہی 3-4 دفعہ کلاس میں ذکر کیا اس کا, because it really moves me. اگر آپ لوگ مائک کھلوانا چاہ رہے ہیں تو بھی you can raise your hand. نہیں آتی کسی کو تو میں آپ کو بتاتی ہوں, اب نہیں بھولیے گا, آپ یاد رکھیے گا. تو ابن تیمیہ کی he had a very hard life because he was sent to jail many times. بہت ان پہ ٹارچر ہوتا تھا, بہت دفعہ ان کو جیل میں ڈالا گیا. اور پتا ہے کسی کو in prison is all you remember. اچھا میں آگے بتاتی ہوں. Okay, so he was sent to jail many times, اور ان کو جو ہے نا from his students is ابن القیم is from his students, and ابن کثیر جن کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں he is also from his students, اور بہت کلوز تھے ابن تیمیہ سے. تو جب ان کو جیل میں ڈال دیا تھا, پہلے تو وہ ان کو نا کتنی کتابیں انہوں نے جیل میں سے لکھی, جیل میں ہی کتابیں لکھی ہیں بہت ساری, پھر ان سے رائٹنگ مٹیریل بھی ان کا لے لیا تھا. تو he was just read قرآن پڑھتے رہتے تھے. اینڈ کتنی ختمہ ابن تیمیہ نے جیل میں ہی کی, ان پرزن while he was tortured, تو بہت ساری انہوں نے ختمہ کی. پھر ان سے ان کا مصحف بھی لے لیا تھا, بٹ he had قرآن in his heart, ان کو دل سے جیسے قرآن حفظ تھا ان کو, تو he would do ختمہ from memory, تو اپنی میموری سے وہ اتنی دفعہ جو ہے وہ قرآن انہوں نے کتنی دفعہ ختم کیا. One day he was reciting Quran and he was reciting the last 2 ayahs of Surah Al-Qamar. آپ لوگ آپ کے پاس انشاءاللہ ہوگی ضرور مصحف, اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. جب یہ آیتیں پڑھے تھے last 2 ayahs of Surah Al-Qamar, تو Ibn Taymiyyah passed away. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on him, and may Allah subhanahu wa ta'ala give him the highest rank in Jannah. تو یہ سٹوری سن کے ہمیں جو ہے خود بھی اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے ہے کہ do I act like he is watching me. کتنی خوبصورت, what a beautiful death, what an amazing death. یہ اتنے پیارے ورڈز بولتے ہوئے if you pass away. تو یہ تو وہی نا جو جس نے کہ اپنی زندگی ایسے گزاری ہوگی, اس کو ہی اللہ تعالیٰ پھر موت بھی ایسے دے گا. تو do we act like he is watching us all the time, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے, ہر شے پہ اس کی نظر ہے. الرقیب, اللہ سبحانہ تعالیٰ, he is the one, and his hearing is complete and perfect, and he has encompassed every single thing in his hearing, and his knowledge is complete and perfect, and he has encompassed every single thing in his knowledge, and his sight is seeing is complete and perfect and absolute, and he sees every single thing, and he's encompassed every single thing in his in his sight, in his seeing. جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سارے جو نام ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے, کوئی بھی نام, no two names are exactly the same, مگر ان میں similarities ہوتی ہیں, اور that is the beauty of these names, کہ کوئی بھی نام ہے completely different نہیں, کہ اچھا یہ تو بالکل ہی different, ایسا نہیں, کچھ نہ similarities ہمیں ملتی ہیں. اور اسی طرح سے that is what links these names together. ایک
खूबसूरत सी ना, जैसे कि नेकलेस की तरह नाम अल्लाह ताला के ना जुड़ते चले जाते हैं कि दे ऑल कम टुगेदर, दे ऑल गो टुगेदर। ऐसा नहीं, दिस इट्स ऑल सेम, टॉकिंग अबाउट द सेम रब। दे ओवरलैप इन मीनिंग, मगर एग्जैक्टली द सेम उनकी मीनिंग नहीं होती है। तो अर्रकीब और अशहीद के मायने सिमिलर हैं, मगर एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी हम अर्रकीब और अशहीद के डिफरेंसेस तो थोड़े से देख लेते हैं। अगर कोई अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहे हैं डिफरेंसेस, कोई शेयर करना चाहेगा? यू गाइस नो कि क्या नोट करें कोई कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस मिले आप लोगों को? इफ यू वांट टू शेयर तो अगेन आई कैन ओपन द माइक, या मैं ही बताती हूँ। नहीं, नोबडी इज ब्रेव इनफ। चलें, मैं बता देती हूँ। शहीद पे ज्यादा फोकस है अपेरेंट चीजों पे, ओके, अपेरेंट इज ज्यादा फोकस में है, और रकीब में हिडन चीजों पे ज्यादा फोकस है, व्हाट इज इनसाइड यू। फिर अशहीद की मीनिंग में विटनेसिंग, पासिंग डिक्री एंड गिविंग टेस्टिमनी आ रहा है, जो कि अर्रकीब में कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग वाली जो मीनिंग है, वो अशहीद और रकीब में ये मेन डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। Ar-Raqib or Ar-Shahid have similar meanings. Both of them indicate Allah subhanahu wa ta'ala sees everything that can be seen and hears everything that can be heard and knows everything that can be known, whether it is apparent or hidden. Allah is Ar-Raqib. He knows what the minds reflect upon, and He knows the tiniest movements in the smallest fraction of a second that comes to a person's heart. If Allah knows all of this, then how about the apparent things? जो कि वो चीजें सोचें कि जो कि आप कॉन्शियसली प्लान करके अपने हाथों से जो चीजें कर रहे हैं, तो वो तो जब छोटी छोटी सी चीजें भी अल्लाह ताला जानते हैं, तो उन चीजों से तो फिर हमें और डरना चाहिए ना। हम्म, yes, Mariam, that's right. Shaheed is more like observing and Raqib is more like watching and guarding, yeah. Okay, Allah Ta'ala कहते हैं कुरान में, इन्ना अल्लाह काना अलैकुम रकीबा, कि अल्लाह ताला is over them, over you, रकीब। इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन शहीद, and Allah subhanahu wa ta'ala is over all things शहीद। और यही रीज़न है कि इसकी जो हमने अल्लाह ताला के नाम रकीब में जो हमने अभी चीज़ें देखी, तो उससे हमें पता चलता है कि बेहतरीन इबादतों में से है अल-मुराक़बा, बेहतरीन और आला दर्जे की इबादतों में से है। जो भी अल्लाह ताला को इन नामों से, दोनों इन नामों से जानेगा, तो उसके समरात में से है। इन नामों को जानने से मालूम होगा कि अल्लाह ताला हर वक्त हर पल हमें देख रहा है, और ना सिर्फ कि जो भी इन नामों से अल्लाह ताला को जानता है, वो ना सिर्फ कि अपने अमाल को बेहतर करेगा, अपने अमाल को बेहतरीन तौर पे करेगा, बल्कि अपने आप को गुनाहों से भी बचाएगा, अपने अंदर के मामलात पे भी उसकी नज़र होगी, और उसके ख़यालात, उसकी सोचें, उसकी नीयत कैसी है, इसको हर वक़्त इस चीज़ का एहसास रहेगा। ना सिर्फ कि अल्लाह ताला का, बल्कि अपनी भी, हाउ एम आई रिएक्टिंग टू थिंग्स, हाउ एम आई रिस्पॉन्डिंग टू थिंग्स, मेरी ज़ुबान से क्या निकल रहा है, मेरी नीयत क्या है कोई नेक काम करने की। फिर वो उन चीज़ों से भी दूर रहेगा जो कि अल्लाह ताला को नापसंद है। Becoming aware of Allah subhanahu wa ta'ala, ar-Raqib and al-Shaheed, you become even more conscious of what your thoughts are. You might think of something that makes Allah subhanahu wa ta'ala angry. तो उस चीज़ से भी, you're shy of having bad thoughts, उस चीज़ से भी आप अपने आप को बचाएंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया है कि मेरी उम्मत को जो ख्याल आते हैं, उनका गुनाह नहीं मिलता उनको। जैसे व्हाटएवर गोज इन योर माइंड, आपके जहन में कोई ख्याल आता है, तो उसका आपको गुनाह नहीं मिलता। मगर अगर आप ये सोचें कि जैसे जो भी आप सोच रहे हैं, आपके बराबर में जो बैठे हैं, उनको सारी आपकी सोचों के बारे में पता है, दे कैन रीड योर माइंड, तो आप कितने केयरफुल हो जाएंगे ना कि आई विल बी केयरफुल अबाउट व्हाट आई थिंक अबाउट। तो आप ये सोचिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नोज व्हाट यू थिंकिंग, तो अल्लाह से तो हमें बहुत शर्म आनी चाहिए ना कि मुझे कोई बुरे ख्याल भी ना आए। और फिर someone who's so careful of their thoughts, तो फिर उनके actions भी अच्छे होंगे। और ऐसा जो शख्स जब सॉरी, जिसको एहसास होगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि अल्लाह ताला is watching him all the time, उसकी इबादत कितनी अच्छी होगी, उसके एहसान के लेवल पे इबादत होगी ना। He will worship Allah subhanahu wa ta'ala as if he can see him, or if he knows that he cannot see Allah subhanahu wa ta'ala, then he knows that Allah sees him। जो कि हमें जो है हमारे this is part of our अक़ीदा, जब हम इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला हमें देख रहा है। ये हमें बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए। दिस लेवल ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड ihsan। ओके, एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती, दिस इज अ कोट।
and this has been featuring in my classes a lot. اور recently I met with a close friend of mine, اور وہاں پر مجھے یہ یاد آیا تھا، اور یہ جو نا مجھے یاد آیا کہ I don't know if I was in 7th or 8th یا اور چھوٹی ہوگی، تو کسی گرامر کی بک میں یہ تھا میری دس کوٹ. اینڈ ہمارے جو 90s میں جو بچے بڑے ہوئے ہیں تو ان کو یہ پتا ہوگا کہ ہماری اسلام بکس ہوتی تھیں، تو اس میں ہر کسی کے لیے یہ بات لکھتی تھی. اینڈ I used to love this quote، مگر اب شاید زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ what it means. So it says, what your thoughts, they become your words. What your words, they become your actions. What your actions, they become your habits. What your habits, they become your character. And what your character, it becomes your destiny. تو یعنی کہ اگر آپ کے تھاٹس ہی صاف ستھری ہوں گی، اچھی ہوں گی، تو پھر آپ کی زبان سے بھی ویسی باتیں نکلیں گی جو اگر اچھی تھاٹس ہوں گی. جس کبھی کبھی خراب اگر خیال آ رہے ہوتے ہیں کہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، بٹ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے، اینڈ دین یو لائک ٹو say that out loud، کیا واقعی میں نے یہ بات کہہ دی. تو جو دماغ میں آتی ہیں باتیں، if you're not، اس پہ لگام نہیں ہے، تو پھر زبان سے بھی بات نکل جاتی ہے، اور پھر زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں پھر ایکشنز میں بھی آ جاتی ہیں، اور جو ایکشنز ہوتے ہیں they become your habits. ورڈز ایسے ہوتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں بس زبان کے خراب ہیں مگر دل کے بہت اچھے ہیں، بس ان کی عادت ایسی ہے مگر دل کے بہت اچھے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. جو زبان سے جس طرح کی باتیں نکلتی ہیں نا، وہ اٹ از پارٹ آف یور نیچر. اسی طرح کی جو ہے نا وہ آپ کی نیچر میں بھی وہ چیزیں پھر آپ کی آ جاتی ہیں. اینڈ بلکہ ابن القیم کا ایک کوٹ ہے کہ پرسنس ٹنگ گیوز یو اے فلیور آف دیئر ہارٹ، کہ جو گیوز یو اے ٹیسٹ آف دیئر ہارٹ، کہ جو ان کی زبان اگر کسی کی کڑوی ہوتی ہے تو اس کا دل بھی کڑوا ہوگا، اور اگر کسی کی زبان میٹھی ہوتی ہے تو اس کا دل بھی میٹھا ہوگا. تو اور جیسی زبان سے باتیں نکلتی ہیں دے بیکم یور ایکشنز. اور دین کبھی کبھی جیسے کچھ ایکشن تو ایسے ہوتے ہیں کبھی کبھی ہم کرتے ہیں، جیسے کسی نے کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی کوئی غلطی ہو گئی ان سے، مگر جو بار بار جو ایکشنز ہوتے رہتے ہیں دے بیکم یور ہیبٹ. پھر عادتاً گناہ کرنے لگتے ہیں، عادتاً غلطیاں کرنے لگتے ہیں، عادتاً بری باتیں کرنے لگتے ہیں. اینڈ ہیبٹس، جو آپ کی ہیبٹس ہوتی ہیں، دے بیکم یور کیریکٹر. تو آئی تھنک دس از اے ویری گڈ کوٹ ٹو ریمبر وین وی آر لرننگ اباؤٹ الرقیب. اچھا، so now we will talk about what is المراقبہ. المراقبہ کیا ہوتا ہے؟ المراقبہ کی ایک بہت ہی غلط پریکٹس بھی ہے، بہت ہی غلط، بہت شرک، ایکسٹریملی ڈیویٹڈ پریکٹس ہے. اگر آپ ویری کوئکلی گوگل کر کے اگر آپ مراقبہ کو گوگل کریں، تب بھی آپ کے جو ایک امیج ایک آتا ہے کہ ایک باڈی بنی ہوئی ہے اور اس میں ڈفرینٹ پوائنٹس پہ فوکس ہوا ہوا ہے. تو اٹ از اس کو جو ایکسپلین کیا جاتا ہے ان غلط رانگ سینس، تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. اٹ از ٹرانسینڈنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. جیسے کہ آپ نے اس طرح سے میڈیٹیٹ کیا کہ آپ جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ آپ کی جو کریشن بیکمز ون ود دا کریٹر. اتنی غلط بات ہے، اتنی زیادہ یہ شرک والی بات ہے. تو بہت ساری جو ٹرمینالوجیز جو صحیح چیزوں میں بھی صحیح سینس میں بھی یوز کی جاتی تھیں، اس کو بہت ہی زیادہ ڈیویٹ اور غلط کر دیا گیا. مراقبہ از ایکچولی ویری کلین اینڈ ویری بیوٹیفل اینڈ ویری گڈ تھنگ ٹو ڈو، مگر اس کو اتنا زیادہ غلط کر دیا گیا. بہت ہی سمپل سی چیز ہے اور بہت ہی پیاری چیز ہے. المراقبہ is a high station for those who are on the path of Allah, the ones who are seeking Allah. ان کے لیے بہت ہی پیاری چیز ہے اور بہت ہی high station in their worship. The reality of it is a constant knowledge of the servant that Allah subhanahu wa ta'ala is watching his external and internal self. اتنی simple سی چیز ہے یہ کہ it is a reality of constant knowledge کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے اندر سے بھی دیکھ رہا ہے اور مجھے باہر سے بھی دیکھ رہا ہے. The knowledge, this knowledge accompanies you at all time. ہر وقت آپ کو اس بات کا احساس رہے. It is possible to do it for a short time, but very difficult to do it constantly, consistently, at all times and not wavering from it. کبھی کبھی شروع میں تو تھوڑی دیر کے لیے بھی کرنا مشکل لگتا ہے کہ آپ کا نا صرف اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا فوکس ہو اور آپ بس یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ فیلنگ آپ کو ہر وقت رہے. having یقین that اللہ تعالیٰ knows what I think and what I do. تو یہ جو ہے this is مراقبہ. میں نے ابھی بتایا اس کے یہاں پہ یہی لکھا ہوا. تو جیسے ہم ہر کلاس کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں نا بینیفٹ آف دا اسٹڈی کی بات کرتے ہیں نا، واٹ از دا بینیفٹ آف اسٹڈینگ الاسماء الحسنی. تو اگر یہ بینیفٹ آف دا اسٹڈی آف الاسماء الحسنی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا احساس رہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے جو اندر کے معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک رہیں، اور آف کورس باہر کے معاملات بھی آپ کے درست ہوتے رہیں، اور بار بار اللہ تعالیٰ کا خیال آئے اور اس کی وجہ سے آپ اپنی اصلاح کرتے رہیں، آپ کا تزکیہ ہوتا رہے. پھر جو ہے کانشیسلی بھی یہ چیز کریں، اللہ تعالیٰ کا احساس کریں. یہ دس از المراقبہ.
اللہ تعالیٰ کا احساس ہونا. This conscious feeling makes you do deeds in the best way, keeps you away from prohibitions. کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، وہ چیزیں آپ بہترین طریقے سے کریں گے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں گے. یہ ہے مراقبہ. کوئی میڈیٹیشن نہیں ہے یہ، اور یہ صحابہ بھی کیا کرتے تھے. ابن القیم نے ہمیں مراقبہ کرنے کا طریقہ بتایا. What does he say? It requires three things. اس میں ہے حضور القلب، کہ آپ کا دل جو ہے وہ present ہو. It requires your heart to be present, switched on and awake. Distracted نہیں ہے، آپ کا دل جو ہے وہ present ہے، mindful ہے آپ، ٹھیک ہے، switched on. دوسرا اجتناب الغفلہ، آپ کی غافل نہیں ہیں آپ. you're paying attention to what you're doing, what you're saying. آپ کی نیت کیسی ہے، میں کیا فیل کر رہی ہوں، ہر چیز سے نا کانشیس ہیں آپ اور present ہیں. Then being consistent in remembering Allah subhanahu wa ta'ala. دوام الذکر، remembering Allah, constantly remembering Allah subhanahu wa ta'ala. ذکر جو ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے، تین طرح کا ذکر ہوتا ہے، اور تینوں ہی کی اپنی اپنی امپورٹنس ہے. But you can tell which one is the best. ایک وہ ذکر ہوتا ہے جو آپ صرف زبان سے کر ہوتے ہیں، زبان سے کریں مگر آپ کا جو نا دل اس میں اتنا انگیج نہیں ہو رہا، زبان سے مگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو it is an act of worship. اور دوسرا ذکر یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف دل سے اللہ تعالیٰ کو، دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے، مگر مے بی یو ریفلیکٹنگ آن دا نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. مے بی آپ اپنی جو نعمتیں ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا دیا ہے، اینڈ یو آر ریمبرنگ اللہ ان یور ہارٹ. اور پھر ایک ذکر ہوتا ہے جب آپ زبان سے اور دل بھی انگیجڈ ہے اور زبان سے بھی ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا. تو کانسٹنٹلی ریمبرنگ، کبھی بھی آپ اللہ تعالیٰ کے بغیر نہیں ہیں، آلویز ریمبرنگ اللہ. اگر آپ زبان سے نہیں بھی کہہ رہے تب بھی آپ کے دل میں اللہ کا ذکر جاری ہے. یو نیور forgetting اللہ. That is مراقبہ. بس اتنی سمپل سی چیز ہے. دین یہ جو ہے نا مراقبہ، اٹ برنگز یو، اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ اٹ برنگز یو کلوزر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ اس سے اگر اللہ کے قریب نہیں آئیں گے تو اور کس چیز سے آئیں گے؟ اس کے اور کیا بینیفٹ ہے کہ اٹ برنگز ہیپینس ان دا ہارٹ، شرح صدر ملتی ہے آپ کو، ریلیف ان دا چیسٹ پہ ملتا ہے. اینڈ اٹ میکس یو فرام دا اولیاء آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ اتنے قریب آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ کیونکہ یو ول آلسو ناٹ بی ڈوئنگ دوز تھنگز دیٹ میک اللہ سبحانہ تعالیٰ اینگری، اینڈ یو ول بی ڈوئنگ دوز تھنگز دیٹ میک اللہ سبحانہ تعالیٰ pleased. تو پھر یو ول بیکم فرام دا اولیاء آف اللہ. اس سے ایک ایسی جوائے، ایسی خوشی ملتی ہے جو کہ دنیا میں کسی چیز سے نہیں مل سکتی. جیسے اللہ تعالیٰ کی جو معرفہ ہے، اللہ تعالیٰ نالج اباؤٹ اللہ، وحی، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اس کے مقابلے کا کچھ بھی نہیں ہے نا دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن، یہ فیلنگ آف بینگ ود اللہ، اس کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں. کتنا بھی کوئی مال دولت جمع کر لے، nothing can bring you this pleasure جو کہ اللہ تعالیٰ کی صرف کنیکشن سے جو آپ کو یہ والی جوائے ملے گا. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اٹ از اے اسٹیٹ آف پیپل آف جنہ. کچھ پیپل آف نالج یہ بات کہا کرتے تھے کہ کبھی کبھی ہمارے پاس ایسا وقت گزرتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر جنہ کے لوگ اس فیلنگ میں ہوں گے تو وہ کتنی اچھی فیلنگ میں ہوں گے. اٹ مسٹ بی اے بیوٹیفل لائف، کیونکہ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ سے کلوزنس فیل ہوتی ہے نا، جیسے کہ جنہ کے لوگوں کو فیل ہوتی ہے. And then there is no lifestyle that you can adopt, nothing of this dunya that you can have جو کہ آپ کو یہ چیز دے سکتی ہے. This pure joy can only come from knowing Allah and loving Allah and doing what He loves and hating what He hates. یہ مراقبہ جو ہے نا، it is a lifestyle. It is not meditation. It is a lifestyle. اور یہ اللہ والے لوگوں کا lifestyle ہے. It is happiness that is felt by the heart that is close to Allah. ابن القیم کہتے ہیں، غور سے سنیے. This happiness comes when a person is consistent in his journey to Allah and he is giving his utmost to seek it. And the one who doesn't achieve any part of it, then that person he lost it due to the lack of iman and their actions. And he says, Ibn Qayyim says, Iman has a sweetness. Whoever doesn't taste it, let him go back and find a light with which to seek that Iman. جو میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں، بہت ہی زبردست بات ہے یہ، کہ یہ اسی کو فیل ہوگا، یہ والی ہیپینس جو مراقبہ کے ساتھ جو ہیپینس آتی ہے اسی کو فیل ہوگی جو کہ کنسسٹنٹ ہے اپنی جرنی میں. کبھی ایسا نہیں کہ آج میرا موڈ نہیں ہے، میں نے بہت دنوں سے جو ہے وہ کوئی اللہ کو راضی کرنے کی کوئی بات نہیں کری، آج کل میرا کنیکشن نہیں فیل ہو رہا، میری ایمان ڈاؤن ہو رہا ہے، اب میرا موڈ ہو گیا ہے. ایسے نہیں، اپ اینڈ ڈاؤن اتنا زیادہ نہیں چلے جاتے ہیں، بلکہ کنسسٹنٹ رہتے ہیں. یو پش یور سیلف ایون ان دوز ڈیز وین یو آر فیلنگ لو. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ کچھ ایسا اگر کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے اینڈ اس کو پھر بھی جو ہے وہ کوئی سویٹنس فیل نہیں ہو رہی ہے، وہ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے فیل نہیں ہو رہا ہے، دین ہی سینگ از بیکاز آف دیئر
لو ایمان اینڈ دیئر ایکشنز. تو وہ کوئی گناہ کر رہے ہیں، ان کا کسی وجہ سے جو ہے، اگر ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کے بارے میں ابن القیم بتاتے ہیں کہ ایمان ہیز اے سویٹنس. ایمان میں ایک مٹھاس ہوتی ہے. اگر کسی کو وہ سارے کام کریں، وہ ساری عبادات کریں، مگر انہیں وہ مٹھاس نہیں فیل ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ واپس جاؤ اور جا کے ایک لائٹ لے کر آؤ جسے تم یہ ایمان ڈھونڈو. اور کون سی لائٹ ہے یہ، اس کی ایکسپلینیشن ہے بعد میں. The light mentioned here is beneficial knowledge that will cure the sickness. اور جیسے کہ آپ لوگ حدیث سے بھی، آپ لوگ کو پتا ہے، میں حدیث ابھی آگے سناؤں گی بھی آپ کو، کہ ایمان میں ایک مٹھاس ہوتی ہے. تو اگر کسی کو مٹھاس فیل نہیں ہو رہی ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے کسی کو کوئی شہد چکھایا جائے کہ یہ لو شہد کتنے مزے کا ہے، اور وہ چکھے وہ بولے مجھے تو میٹھا ہی نہیں لگ رہا. تو واٹ از رانگ دین؟ از دیر سم تھنگ رانگ کہ شہد میٹھا نہیں ہے، یا کہ ان کے ٹیسٹ برڈس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے؟ دیر از سم سکنس جس کی وجہ سے ان کو مٹھاس فیل نہیں ہو رہی ہے. تو دیٹ سکنس نیڈس ٹو بی کیورڈ. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ جس کو کہ ایک دفعہ سویٹنس کا پتہ چل جائے گا تو دے ول لک فار دا سویٹنس، دے ول سرچ فار دا سویٹنس. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کو کون بولے گا کہ مجھے تو چاہیے ہی نہیں، آئی ڈونٹ ہیو اینی انٹرسٹ ان فائنڈنگ دا سویٹنس آف ایمان. ایسا تو کوئی نہیں کہے گا نا. اور جس نے ایک دفعہ اس کو چکھ لیا تو دے ول کیپ کمنگ بیک ٹو اٹ، دے ول کیپ کمنگ بیک ٹو فائنڈ دیٹ سویٹنس اگین اینڈ اگین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کس کو ایمان کی مٹھاس فیل ہوتی ہے، اس کے اندر 3 عادتیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے، اور وہ کسی بھی شخص سے، مسلمان سے اللہ کی خاطر محبت کرے. اور تیسرا یہ کہ وہ کفر کی طرف لوٹائے جانے سے اتنی نفرت کرے جیسے وہ آگ میں پھینکے جانے سے نفرت کرتا ہے. تو یہ ایسا شخص جو ہے ایمان کی مٹھاس فیل کر لے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی جو کہ اللہ سے راضی ہے، ایز ہز لارڈ، ایز اپنے رب، ایز ہز رب اللہ سے راضی ہے، جو اسلام سے راضی ہے ایز ہز دین، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہے ایز ہز میسنجر. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. جو شخص یہ جانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو جانتا ہے، جو مراقبہ کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے، اور جو اپنے دین سے، اپنے رسول سے راضی ہوتا ہے، تو وہ اس کو ایمان کی سویٹنس مل جائے گی. اور جو اللہ کو جانتا ہے وہ کیسے اللہ سے راضی نہیں ہوگا، وہ ضرور اللہ تعالیٰ سے راضی ہوگا. مراقبہ is to be devoted to the names of Allah, and to know him, and whoever understands the names of Allah will be devoted to fulfilling them, and they will acquire the muraqabah of Allah subhanahu wa ta'ala. المراقبہ اللہ تعالیٰ کی معیہ کا ہر وقت احساس ہونا ہے، اور اس کا جو اثر ہمارے پر ہونا چاہیے وہ ہے مراقبہ. اپنے آپ کو غلط کام کوئی کرتے ہوئے رک جانا will be the fruit of المراقبہ. کوئی بھی آپ اگر نیکی کر رہے ہوں تو اس کو بہترین طریقے سے کرنا it will be a fruit of المراقبہ. اپنے آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں فیل کرے گا وہ شخص. مشکل وقت میں اسے ڈر نہیں لگے گا، مشکل کام کرتے ہوئے اس کو ہمت آئے گی. It is result اس کا جو ہے نا، because اللہ تعالیٰ is with you، اللہ تعالیٰ is watching you، اللہ تعالیٰ is supporting you، he's helping you. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی معیہ کا احساس ہونا، knowing that you're not alone, and knowing that Allah subhanahu wa ta'ala is with you. Right. Living by the names of Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Raqib and Ash-Shaheed. Yes, al-muraqabah is bigger than self-awareness. Self-awareness will be a part of al-muraqabah. Taqwa will be a fruit of al-muraqabah. تقوی will be a fruit of مراقبہ. کیونکہ تقوی کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا، کبھی کبھی تقوی کی نا ایک بہت کامن sort of مس ٹرانسلیشن بھی میں نہیں بولنا چاہوں گی، بٹ اٹ از ناٹ ایکوریٹ ٹرانسلیشن آف تقوی، کہ جو کہتے ہیں گاڈ کانشیسنیس، کہتے ہیں نا کانشیسنیس از ناٹ تقوی. کیونکہ it's not all that تقوی is more than that. Being conscious of Allah is more like al-muraqabah. ٹھیک ہے. تقوی میں کیا ہوتا ہے کہ you're stopping yourself from doing what displeases Allah subhanahu wa ta'ala. You're protecting yourself. Taqwa is protecting yourself, like a protection of those things that displease Allah, اور وہ چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ جن سے خوش ہوتا ہے وہ کرنا, and doing it upon the guidance of Allah. Okay, that is taqwa. تو کبھی کبھی ہم اس کو جب گاڈ کانشیسنیس کہتے ہیں پھر ہم مراقبہ بھی ایکسپلین کر رہے ہیں تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ تقوی اور مراقبہ میں کیا فرق ہے. Okay.
All right. Increase in saying La ilaha illallah, kalima shahada, and live by it and make it your truth. اور جو ہے fulfill the conditions of La ilaha illallah. Having knowledge of La ilaha illallah, certainty, acceptance, submission, truthfulness, sincerity, and love. So kalima shahada زبان سے بھی کہنا، اس کو اپنے عمل سے بھی شو کرنا، لا الہ الا اللہ، there is no one worthy of worship and truth except اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آپ کے ایکشن سے بھی پتہ چلے یہ چیز، اور آپ کے دل سے جو ہے آپ یہ بات بولیں، making it your truth. Then know that Allah knows even if no one believes you. اگر آپ کے ساتھ کوئی somebody is accusing you of something that you have not done, somebody is blaming you for something that you have not done, تو know that Allah سبحانہ وتعالیٰ knows. Be comforted by the fact کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے، اللہ جانتا ہے. Sometimes people, psychological means that they make you doubt your own sanity. Gaslight کر رہا ہے کوئی آپ کو ایسی سچویشن میں. پھر دیکھیں کہ یہ بہت بڑے بڑے لیولز پر بھی ہو رہا ہے دنیا میں. اگر ہم دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ تھرو آؤٹ کتنے سارے ایسے کیسز ہمارے سامنے موجود ہیں. فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ دے آر ان جیل، اور ایسی کرائمس کے لیے ان کو اکیوز کیا ہوا ہے جو کہ دے ہیو، بلکہ ان کے ساتھ ہوئے ہیں وہ کرائمس، اینڈ دے ہیو بین رانگ فلی اکیوزڈ اینڈ دے آر بینگ ٹارچرڈ، اینڈ کیا کیا ان کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں. بٹ ایسا نہیں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ از ناٹ ود دیم. اللہ تعالیٰ از اسٹل ود دیم، اینڈ جو ہے He will bring out this truth, and justice will be established on the day of judgment. تو جو ہے کہ کتنے سارے اور بھی کیسز ہمیں پتہ ہیں دنیا میں جو کہ لوگ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، پرزن میں ہیں، when they're not when they're innocent of any crime that they've been accused of. تو know that Allah subhanahu wa ta'ala knows. Support the truth and do not conceal the truth. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ do not conceal the evidence، یعنی do not hide it or refuse to announce it. جب آپ کو پتہ ہے کوئی بات تو if you are in that position, of course, sometimes you're just not in that position. Sometimes we're in a position of weakness and اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. But this is if you're in that position، جب کہ آپ سچائی کو establish کر سکتے تھے، جب آپ سچی بات clarify کر سکتے تھے، then use your حکمہ and use your judgment and جو ہے اس وقت اپنی جب when you're in that position تو اس بات کو clarify کریں. اور فالس ٹیسٹیمنی دینا، جھوٹی گواہی دینا از گریٹ سن، اور اس کے بارے میں ہے قرآن میں وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، یعنی surely his heart is sinful. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے بھی گواہی چھپائی in that case جو ہے he is a sinner at his heart، یعنی دل سے وہ گناہ گار ہے. Then hold on to the Quran and Sunnah and do not fall into innovations. جیسے میں نے آپ لوگوں کو یہ حدیث سنائی تھی ابھی عبداللہ بن مسعود کی، جو اس میں کہ جب when he recited this ayah فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا حال ہوگا جس وقت ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پہ گواہ بنا کر لائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم will be testifying for and against his nation as well. تو جنہوں نے کہ قرآن و سنت کو نہیں پکڑا، جنہوں نے کہ صحیح طریقے سے اس کو فالو نہیں کیا، تو ان کے خلاف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا and he will bear witness. پھر on the day of judgment رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حوض الکوثر پہ موجود ہوں گے. May Allah subhanahu wa ta'ala make us of those who are amongst the first one to get a drink from the blessed hand of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم from the حوض. اور حوض الکوثر میں سے جو ایک دفعہ پانی پیے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. اب یہ سوچیں کہ جب on the day of judgment جب ہم جیسے سو کر اٹھتے ہیں تو ہمیں کتنا جیسے sometimes you feeling so thirsty، بہت دیر اگر سو کر اٹھ گئے تو، اور اتنے سالوں کے بعد جب ہم قبر میں سے باہر نکلیں گے تو کتنے پیاسے ہوں گے. تو اور اس جو حوض الکوثر میں اتنا سارا پانی ہے اور اس کے کپس اتنے سارے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جتنے کے ستارے ہیں آسمان میں. ادھر کچھ لوگ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکگنائز کریں گے as people from his ummah and they will know رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and they will be turned away. ان کو ہٹا دیا جائے گا، وہاں سے بھیج دیا جائے گا کہ جو ہے ان کو پانی نہیں پینے دیا جائے گا. اینڈ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی، یہ میرے امہ کے لوگ ہیں. It will be said to him کہ you do not know what they did after you left، یعنی آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا دین میں ایجاد کیا، کیا کیا انٹروڈیوس کیا after you were gone، اور پھر ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، ان کو پانی نہیں پینے دیا جائے گا. تو one of the reasons of being turned away from Hawd al-Kawthar will be
بیکاز آف بدع، جن لوگوں نے بدعتیں کی ہیں آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیفٹ، تو یہ جو ہے فرشتے گواہی دیں گے اس کی، اینڈ دین قرآن ول بی بیئر وٹنس کہ جنہوں نے کہ قرآن کو فالو نہیں کیا تھا. تو do not fall into these things. Hold on to the Quran and the Sunnah, and that is going to lead you to Jannah. That is all that you need to go to Jannah. Remember ar-raqib when you're tempted. جب آپ sin presents itself، جب کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آتی ہے جو کہ آپ ہر شخص اپنے آپ کو بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں. when you start to learn about الرقیب، تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ المراقبہ کا پارٹ ہے سیلف اویئرنیس بھی is a part of المراقبہ. knowing yourself is also a part of this. when you know Allah subhanahu wa ta'ala, it helps you know yourself also. تو آپ کو خود اپنی ویکنیسز کا پتہ ہونا چاہیے. you should know کہ یہ I tend to fall into this. اس سے پھر اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، آپ اس سچویشن میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں جس میں کہ آپ ٹیمپٹ ہو جائیں. تو remember الرقیب when you're tempted. Okay, when sin presents itself and says, hey Talak, come to me, then you stop yourself, to turn away from it. ایک اور میں آپ کو یہاں پر سٹوری سناتی ہوں. عمر بن خطاب کی سٹوری ہے یا ان کے بیٹے کی ہے. the story is correct but it's either about عمر بن خطاب or about his son ابن عمر کی بھی ہو سکتی ہے سٹوری، because یہ میں نے دونوں طرح سے سنی ہے and from authentic sources both. تو there could be a difference in the books that it's جہاں پہ اس کا اکاؤنٹ کیا ہوا ہے. تو ایک دفعہ وہ کسی ینگ شیپرڈ بوائے کو دیکھا انہوں نے جو غلام تھا کسی کا، تو اس کو آزاد کرنا چاہتے تھے. آزاد کرنے سے پہلے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے جو ہے نا اس لڑکے سے بولا کہ یہ جو تمہارے پاس بھیڑ ہیں یہ مجھے بیچ دو. تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ یہ میری تھوڑی ہے، میرے مالک کی ہیں. تو وہ اسے کہتے ہیں عمر بن خطاب یا ابن عمر کہ اپنے مالک کو تم کہہ دینا کہ بھیڑ جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا، اس کو جو ہے ولف کھا گیا ان بکریوں کو یا جو بھی شیپ تھے. تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ اچھا میں اپنے مالک سے تو یہ کہہ دوں گا، مگر میں اس سے کیا کہوں گا؟ تو اوپر کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہ میں اللہ سے کیا کہوں گا، یعنی he pointed up and he said what would I say to him. تو جو ہے جو عمر بن خطاب اور his son جو بھی تھے، تو he started crying and he جو ہے انہوں نے خرید لیا اس غلام کو اور آزاد کر دیا تھا اس بات پہ. so this was the story of a boy who knew الرقیب. ایک مجھے ایک فرام کلاس ویئر آئی واز ایکچولی لرننگ اباؤٹ الرقیب، اس میں ہی ہمارے ٹیچر سے ایک ایڈوائز ملی تھی کہ when you're in this process، جو when you're learning about the names of Allah subhanahu wa ta'ala and you're learning کہ اللہ تعالیٰ کے ہر وقت you're conscious of Allah all the time، تو and you're finding things difficult to do، جیسے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کرنا آپ کو مشکل لگتا ہے، اور جو جس چیز سے روکا ہے اسے رکنا آپ کو مشکل لگتا ہے، تو try to look up and try to say no کہ مجھے یہ نہیں کرنا. you will not be able to do that when you're conscious کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے and his sight is upon me. تو جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے نا، you will not be able to look up and say no to that. کیونکہ ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں. the reason we fall into sin is because ہم تو اتنی ساری دنیا ہمیں دکھ رہی ہوتی ہے and اللہ تعالیٰ is in the غائب and we just forget کہ سب سے بڑی ریالٹی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. this dunya is just temporary and something that is going to just finish one day. Then keep ties of kinship and fear Allah with regards to them. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ نگہبان ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. thoughts اپنے thoughts remember this or repeat this to yourself کہ اللہ تعالیٰ is الرقیب، اللہ تعالیٰ is شہید، he knows this and سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جو ہے آپ کے اندر کے معاملات بہت اچھی طرح سے پتہ ہیں. اور پھر ایک چیز کریں، کبھی کبھی جو ہے اپنے mind your thoughts and mind your niyyah as well، اپنی جو آپ کی intentions ہیں اس کو بھی دیکھیں کہ why am I doing this deed، اس سے conscious رہیں، be conscious کہ جب بھی کوئی کام کریں تو میں کس نیت سے کریں.
کچھ جیسے ہمارے اندر جیسے اپریسیشن کی نیڈ ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں, لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے اچھے کام کیے ہیں, شو آف کرنے کا دل چاہتا ہے, ہماری تعریف ہو. ایک انسان کی نیچرل جیسے نیڈ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اپریسیشن چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو کیسے فلفل کریں کہ شو آف یور ڈیڈس ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کو دکھائیں, اللہ تعالیٰ کو شو آف کرنا شروع کر دیں, دل کھول کے اللہ تعالیٰ کو شو آف کریں جو آپ نے کیا ہے, شو آف ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, اینڈ ہی ول اپریشیٹ یو. اللہ تعالیٰ تو شکور ہے, ہی ول اپریشیٹ یو. تو یعنی جو آپ کے خیالات آ رہے ہیں آپ کے ذہن میں, اور جو نیت اگر آپ کی چینج ہو رہی ہے کسی لحاظ سے, تو کیپ ٹرننگ اٹ بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اینڈ جو بھی آپ کی نیڈز, آپ کی ایون شو آف کی بھی نیڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ فل کریں گے. بی مائنڈفل آف اللہ. اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتے ہیں جہاں پر بھی ہم کچھ غلط کر رہے ہیں. ہم جیسے ابھی آئی تھنک کسی نے چیٹ میں بھی لکھا تھا, آئی ڈونٹ نو کہ وہ کانٹیکسٹ کیا تھا, سم ون روٹ سرویلنس کیمرا. تو بالکل اس جگہ میں نے یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ سرویلنس کیمراز ہوتے ہیں کہیں پہ تو ہم اتنے کیئرفل ہو جاتے ہیں. کوئی اسپیڈ کیمراز ہوتے ہیں تو ہم, کوئی ہمارے رشتے دار بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں تو بولتے ہیں ہم کہ ذرا یہاں پہ سلو گاڑی چلانا, یہاں آگے کیمرا آنے والا ہے, اور پہلے سے ہی لکھا ہوتا ہے اسپیڈ کیمراز اہیڈ. تو جو ہے we should be more careful of Allah subhanahu wa ta'ala watching us, who's watching us all the time, who's watching our actions all the time. Constantly fear Allah ta'ala's sight upon you. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Does he not know that Allah sees? جو میں نے پچھلی جو میری پوائنٹ تھا نا, اس سے میں اس بات کو کنیکٹ کروں گی کہ when you do muraqabah of Allah, so it is like, of course you fear his sight upon you, but it's also comforting as well at the same time. It gives you comfort also. اور آپ اچھی جو آپ کی جو good deeds ہیں ان کو بھی آپ بہترین طریقے سے کرتے ہیں, اور اپنے bad deeds سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. when you have this and you live with this feeling, then maintain true muraqabah. Become conscious of Allah Ta'ala all the time. Feel his sight upon you. اور جو ہے practice fasting of the soul. کہ جیسے آپ کی جو اندر سے اپنے آپ کو, آپ کی جو روح ہے اس کو بھی, اندر سے اپنے نفس کو بھی پاک کریں, کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہیں وہ اپنے اندر سے کمپلیٹلی نکال دو. جن چیزوں سے کہ یعنی کہ اندر سے جو باتیں اللہ تعالیٰ کو, جو خیالات بھی اچھے نہیں لگتے ہیں, وہ خیالات بھی مجھے نہ آئیں. اور ایک جو ہے میں آپ کو ٹپ دیتی ہوں اس کی, سم تھنگ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی خیال نہ ہے, اس کا ایک ٹائم میں آپ کو بتاتی ہوں, وچ از فرام دا شریعہ, فرام دا سنہ, کہ فجر کی نماز کے بعد اسٹے ان یور پلیس, اپنی جگہ پہ رہیں, وہاں سے موو نہیں ہو. کوشش کریں گے اپنی جگہ پہ رہیں, جگہ موو بھی کر سکتے ہیں. اف یو فیل ٹائرڈ, کوئی پیروں میں پرابلم ہے, نیز میں کوئی پرابلم ہے, تو یو کین موو, بٹ اٹس بیٹر فار یور فوکس کہ آپ اپنی جگہ پر ہی رہیں. اور پھر اس کے بعد اذکار کریں, اپنے صبح کے اذکار کریں, قرآن پڑھیں ود فوکس, اور جو ہے تسبیح کریں, اور کوئی خیال اپنے ذہن میں نہ آنے دیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ بھی نہ سوچیں, جسٹ ریممبر اللہ تعالیٰ, اور کچھ بھی اور نہ سوچیں. تدبر کریں, اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں سوچیں, آیتوں کے بارے میں سوچیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اینڈ دین ویٹ انٹل اشراق, اور جب نماز کا ٹائم ہو جائے, when you can pray, تو پھر 2 رکعت پڑھ کے وہاں سے اٹھیں. اتنی دیر تک کوئی اور خیال اپنے ذہن میں نہ آنے دیں. And if you do that, then you will get rewarded for Hajj and Umrah, inshallah. So tawakkul is a state of heart that leads us towards taqwa is a state of heart that leads us towards Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. ہاں, یہ مونا نے بہت اچھی بات بتائی. دس از اے ویری گڈ ڈیفینیشن. عمر بن خطاب سیٹ کہ یس, اٹ از لائک واکنگ آن اے پاتھ آف تھورنس, اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ایسے راستے پہ چلنا کہ جیسے کہ آپ کانٹوں کے راستے پہ چل رہے ہیں. تو دس واز اے ڈسکشن بٹوین 2 صحابیز, اور یہی ڈسکس ہو رہا تھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. تو ون آف دیم سیٹ کہ اٹ از لائک اف یو واکنگ آن اے تھورنی پاتھ, کہ کانٹوں والے راستے پہ چل رہے ہیں, تو اپنی ثوب کو, اپنے کپڑوں کو جیسے بچاتے ہوئے چلیں گے. تو جیسے یہ اس کا پیرابل ہے, جیسے کانٹے جو ہیں وہ گناہ ہیں, اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے بچاتے اس دنیا میں چلنا is taqwa. Benefits of the study. Benefits of the study of Al-Asma al-Husna. You start to feel the presence of Allah. کہ Allah subhanahu wa ta'ala is not just an idea, not just one who created you and left you on this earth and he gives you, provides for you. ہاں, سب کچھ ہم مانتے ہیں, ہمارا ایمان ہے اس بات پہ. Not just a belief, but it is a reality. It's learning about Allah's Asma al-Husna. You start to truly connect with Allah subhanahu wa ta'ala at an intimate level, and you start to feel it.
or everything about your the reality of Allah subhanahu wa ta'ala as your Rabb being present in your life starts to shape your life. Everything starts to, accordingly, it starts to shape your life. Or the idea about Allah subhanahu wa ta'ala, it becomes an experience that we start to feel truly connecting with Allah subhanahu wa ta'ala. इसका ये मतलब भी नहीं है कि Allah ta'ala is here in his essence, but we understand that reality as well. मगर इसका ये मतलब है कि we feel कि Allah ta'ala is there. ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ just an idea कि हाँ हाँ हम मानते हैं कि अल्लाह ताला है और एक दिन हम पलट के उसी के पास जाएंगे, सब कुछ हम मानते हैं, बल्कि it is the biggest reality in your life when you start to learn Al Asma al Husna. That is the biggest thing in your life then. Dua tip: get rid of maximum distractions before you start to make dua, or at least be mindful. तो कोशिश करें कि आपकी जो जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं दुआ के वक्त, क्योंकि आपका पूरा फोकस होना चाहिए व्हेन यू मेकिंग दुआ, तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए, तो कोशिश करें कि अपनी मैक्सिमम जो है डिस्ट्रैक्शंस निकाल दें और फोकस के साथ आप दुआ करें। अच्छा, जहाँ पर मैं ये बात बोल रही हूँ, तो कभी कभी जो बेहतरीन जो जगहें हैं, बेहतरीन जो मौके हैं दुआ करने के, जैसे कि ट्रैवलिंग में, जैसे कि हज उम्रा पे हम जाते हैं, तो दोज आर बेस्ट टाइम्स टू मेक दुआ, राइट? और उसी वक्त सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। इट्स ऑल्सो द टाइम्स वी लिविंग इन। अभी रिसेंटली अगर कोई उम्रा पे गया है तो आप लोगों को पता होगा कि कितना ज़्यादा रश बढ़ गया है। तो जैसे जो टाइम्स होते हैं कि व्हेन यू एंटरिंग द मस्जिद आपको दुआ करनी है, और तवाफ करते हुए, एंड ऑल दीज टाइम्स, ब्यूटीफुल टाइम्स व्हेन यू सपोज टू बी मेकिंग दुआ, उस वक्त इतना रश और इतना शोर होता है कि यू नॉट एबल टू। मगर समटाइम्स इन द सेम सिचुएशन आप, अल्लाह ताला somehow gives you the focus, और कनेक्ट भी हो जाते हैं आप, और दुआएं भी कर लेते हैं आप, और सब कुछ, एवरीथिंग इज हैपनिंग, जो कुछ भी, जितना भी हुजूम हो बाहर, जितनी भी धक्कम पेल हो रही हो बाहर, आप जो है यू फाउंड योर पीस दैट इज इनसाइड यू। और कभी कभी आप अकेले कमरे में बैठे हैं एंड यू जस्ट नॉट गेटिंग दैट फोकस, तो कभी कभी शोर जो होता है ना, वो हमारे अंदर होता है, तो जो डिस्ट्रैक्शन है वो हमें अपने अंदर से निकालनी होती है, इट्स नॉट आउटसाइड। आउटसाइड पे तो हमारा कंट्रोल नहीं होता ना, तो ट्राई टू कंट्रोल द डिस्ट्रैक्शन दैट आर इनसाइड यू। ठीक है, दैट इज अ लॉट ऑफ दुनिया जो हमारे दिल के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं हम। जैसे मेजी कहते हैं ना, सारी बहुत सारी टैब्स खुली हुई होती हैं कभी कभी हमारे अंदर। ओके, बिफोर वी एंड द क्लास, नेक्स्ट नेम ऑफ अल्लाह का हम क्विज कर लेते हैं। जैसे ही आप लोगों को समझ में आए कौन सा नाम है, जल्दी से टाइप करना शुरू कर दीजिएगा। तो हम मैंने आप लोगों को बताया कि क्लोजनेस के जो नेम्स हैं वो हमारे इख्तिताम पर पहुंचे, और वी एंटरिंग अ न्यू सेट ऑफ नेम्स ऑफ अल्लाह। These names are about अल्लाह ताला's generosity, अल्लाह ताला की generosity के बारे में देखेंगे हम, और इतने सारे नाम हैं यहाँ पे, बहुत सारे नाम हैं यहाँ पे। हम नेक्स्ट नेम्स जो शुरू करें, दो नाम हैं and they come from the same root. कोई गेस करना शुरू करना चाहता है? So I will open the chat. Ar-Rahman Ar-Rahim बहुत पहले हो चुका है। Al-Mughni is not a name of Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ghafur complete हो चुका है. Al-Ghani will be one of the names in the set, yes. But these names, they come from the same root. Al-Kareem is one of those names. This name. Al-Kareem is one of those names, yes. And what is the other name that comes from the same root of Allah subhanahu wa ta'ala? Al-Kareem is correct. Al-Kareem and the same root. उसी से एक और नाम आता है अल्लाह ताला का. Allah subhanahu wa ta'ala introduced himself with this name in the very first wahi. You all know it. अभी आप लोगों के ज़हन में नहीं आया एकदम से. Al-Akram, Al-Kareem and Al-Akram. ये हम इंशाअल्लाह कल से ये नाम शेयर करते हैं, और इनके लेसन्स होंगे, और फिर देन अल्लाह ताला की जनरॉसिटी के सेट में एंटर हो रहे हैं इंशाअल्लाह। तो अब आप लोग नेक्स्ट होमवर्क आप लोगों का, mention that those names that have similar meaning to Ar-Raqib, और इनमें
کوشش کریں کہ آپ لوگ جو ڈفرینسز بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہے ہیں وہ بھی مینشن کریں, ایٹ لیسٹ وہ نام تو مینشن کریں. اس سلائڈ کے بعد ایک اور میں نے سلائڈ بنائی ہے جس میں میں نے وہ نام مینشن کیے ہیں, جس میں خاص طور پہ جو وہ نام ہیں جو بہت سملر ہیں الرقیب سے, اور ان کی کیا ڈفرینسز ہیں یہ بھی میں نے اس میں مینشن کیے ہیں. رات کو سونے سے پہلے انشاءاللہ وہ سلائڈ کا میں اسکرین شاٹ لے کے شیئر کرتی ہوں, میں تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دوں گی, تو مے بی ٹیکسٹ میں یا وائس میسج میں, تو انشاءاللہ جسٹ کیپ این آئی آن دا گروپ. اور with that we end the class. جزاک اللہ خیرن. کوئی questions ہیں تو کر سکتے ہیں, تھوڑا سا ٹائم ہے ابھی میرے پاس. Yes, any questions or we can end. You got it, Mona. Jazakallahu khairan. This was the one. This was the name جو مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی کیچ کرتا ہے کہ نہیں, باقی نام سے آپ لوگ کر لیں گے کیچ, but this is the one. Yeah, very very close to Al-Muhaymin. Jazakallahu khairan for attending, and Jazakallahu khairan for being on this journey with me. May Allah subhanahu wa ta'ala lead us to Jannah, and may Allah subhanahu wa ta'ala increase us with for love for him and love for each other for his sake. So now اگر کوئی question نہیں ہے تو we can end the session inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.